अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मज़े सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सवान ऑनलाइन में असद बुखारी का सलाम और ढेरों दुआएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम के ख़ास करम से और इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह 49वीं एपिसोड से हम आपसे मुखातिब हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक, हमारी गुफ्तगू हकूक़ फ़राइज़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही रहे हैं। और आप सबका तामुन माशाअल्लाह इसमें काबिल दीद है, जिसमें आप बड़े प्यारे सवालात, साथ शेयरिंग और बहुत अच्छे कमेंट्स करके न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि आप कोशिश में रहते हैं कि आप मज़ीद अपने अहबाब तक इस पैगाम को बेहतर अंदाज में पहुंचा सकें। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की जो एपिसोड है वो भी बाकी एपिसोड्स की तरह इंशाअल्लाह वही मारिफत हकूक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से होगी। और आपकी लाइव कॉल जिस तरह आती रहेंगी, इंशाअल्लाह हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करते रहें और साथ लिखते भी रहेंगे, ताकि फिर मुनासिब वक्त पे आपको जवाब दे सकें। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप माशाअल्लाह जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने ज़मीन पर हादियान हक़ को भेज कर अपने निज़ाम अदल को बड़े बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में बरकरार रखा। हादियान हक़ माशाअल्लाह वही हैं जो रोज़ अव्वल से, यानी जिस दिन से खालिक ने कायनात को बना के जनाब आदम अलैहिस्सलाम को हादी बना के भेजा, तो ये सिलसिला हादियान हक़ का बड़े बेहतरीन और कमाल अंदाज में खालिक ने जारी व सारी फरमाया। तो हिदायत का सरचश्मा यकीनन खासान खुदा होते हैं, मज़हर खुदा होते हैं, जिन्होंने मखलूक की भलाई के लिए अपने बेहतरीन फ़रामीन की रोशनी में और अपने बाकमाल किरदार की रोशनी में और अपने कुर्ब में आने वाले बेमिसाल आशिकों के रवैयों की रोशनी में मखलूक तक पैगाम पहुँचाना होता है। तो जो इमामुल अंबिया हैं, जो ताजदार अंबिया हैं, जो सुल्तानुल अंबिया हैं, जो फ़ख्रुल अंबिया हैं, सरकारी रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कद्र, चूँकि तमाम नबियों में आखिर में तशरीफ़ लाए और हादियान हक़ के वो सरताज भी हैं, वो सरदार भी हैं। तो सरकार ने अपने दुनिया से जाने से पहले इस सिलसिले को क़यामत तक के लिए बेहतरीन अंदाज में इजहार और वाज़े फरमाया। तो इसका जब वाज़े फरमाया तो इसका इजहार सरकार ने कई खुतबों में फरमाया, और ख़ुसूसन मकाम खुम गदीर पर, जिसमें सरकार ने इजहार फरमाया आने वाले हालात के बारे में और आने वाले हादियान हक़ के बारे में। तो खुदावंद आलम ने मुअज़्ज़ज़ सामीन हमें इन हादियान हक़ के साथ ऐसा ताल्लुक़ जोड़ने का हुक्म दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक ने जोड़ा भी सही, लेकिन चूँकि हम लोग दुनिया में रहते हुए इस ताल्लुक़ को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए, वो क्या चाहते हैं उनकी मर्ज़ी से चलना चाहिए, तो ताल्लुक़ बड़ा कमाल होता है। तो तमस्सक में, यानी इनसे राब्ते में, इनसे मुतमस्सिक रहने का हुक्म खालिक के हबीब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में फ़रमाया। तो हादियान हक़ की मैं थोड़ी सी छोटी सी और तारीफ़ करता जाऊँ। परवरदिगार आलम ने हादियान हक़ को भी एक भरपूर क़ुव्वत से नवाजा होता है। वो खुदा की क़ुव्वत, यानी क़ुव्वत परवरदिगार, सुनते रहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो क़ुव्वत परवरदिगार यानी कैसी क़ुव्वत? बहुत सारे हवालों से खुदा की क़ुव्वत। मसलन खुदा की कितनी खूबसूरत क़ुव्वत कि जो एक वक्त में पूरी हुए ज़मीन पर मखलूक खुदा की हिदायत में मसरूफ़ अमल हैं। जहाँ भी जिसने पुकारा उसकी ख़ुसूसी हिदायत, और जहाँ किसी ने फ़र्ज़ करो नहीं पुकारा मगर परेशान था, तो ख़ासान खुदा हादियान हक़ उसकी हिदायत के लिए कोई ना कोई ऐसा सबब बना के ज़रूर तशरीफ़ लाए और उसके साथ मेहरबानी फरमाई। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है, मैं बात को आगे चलाता हूँ, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, किबला असद रज़ा बुखारी साहब बोल रहे हैं। अलैकुम सलाम जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं किबला दानिश अब्बास बात कर रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी मलीर कराची से। अच्छा, मलीर कराची से दानिश अब्बास बात कर रहे हैं।
جی دانش کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے ہیں؟ جی قبلہ میں ٹھیک ہوں، خیریت اللہ سے خوش ہوں. رکھے. کیسے آپ سے کیسے بات یاد کرنے کا فرمائے؟ بہت سا قبلہ، ایک تو آپ کا میں یوٹیوب چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اس پہ کافی نالج ملتی ہے حضرت امام زمانہ سے متعلق، اور کافی آپ گائیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. کب سے دیکھ رہے ہیں دانش؟ میں تقریباً کوئی 3-4 مہینے یا 4 یا 5 مہینے کے قریب ہو گئے میں اچھا دیکھ رہا ہوں آپ کے یہ جو یوٹیوب پہ آتی ہے ہمارا. جی تو مجالس وغیرہ بھی بہت دیکھتا ہوں، تو اس سے بہت نالج ملتا ہے اچھا. اور بہت ڈفرینٹ طریقے سے آپ گائیڈ کرتے ہیں. تو قبلہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا سا بیمار رہتا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی، جی مسلسل کوئی نہ کوئی وغیرہ، اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ کرتے ہیں ایک. اور دوسرا میں ذرا تھوڑا جاب کے روزگار کے حوالے سے ہوں پریشان، تو اس کے حوالے سے کوئی ذرا گائیڈ کریں آپ کہ کیا میں ایسے پڑھوں یا کیا ایسی تسبیح جیسے نا کہ یار ابا صالح المہدی ادرکنی، ایک تو یہ تسبیح ہے، یہ بھی پڑھتا رہتا ہوں میں. تو اس کے میں اور دانش کچھ مزید کچھ دانش میں گائیڈ کرتے ہیں بتاتا ہوں. میں حوالے. چھوٹا سے سوال کے طور پہ آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ 3-4 مہینوں سے سن رہے ہیں، آپ لائک کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو. آپ کی زندگی میں بھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی تبدیلی یہی لیکچر ذکر سن کے کوئی آپ نے محسوس کی ہو، کوئی ایسی تبدیلی؟ سارے اس وقت دنیا سن رہی ہے آپ کو، بالکل تھوڑا سا یہ بتائیں. بالکل، یہ تبدیلی یہ آئی ہے قبلہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ڈرامے اور فلمیں، یہ وہ ساری چیزیں جو ہماری جو خرافات ہماری زندگی میں. تو جب سے میں نے آپ کا چینل دیکھنا، آپ نے گائیڈ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں جب ہم مومن ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں زندگی بھی ویسے ہی گزارنی چاہیے جیسے مولا چاہتے ہیں ہمارے. ماشاءاللہ. تو پھر اس میں یہ کہ آہستہ میں نے ریورس کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی کو جیسے گزارنے، مطلب جو ہمیں نالج ہے جو مجالس میں یا آپ سے ملتا ہے وغیرہ، تو ہم کوشش کرتا ہوں میں کہ اس کو منیمائز کروں اور بالکل صحیح طریقے سے جیسے گزارنی چاہیے اس کی طرف کوشش آہستہ میں نے کرنے کی کوشش کی. نماز پڑھنی شروع کی، تسبیحات اور جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی آہستہ کوشش کرنی شروع کی ہے کہ ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یہ مجھے آپ کے جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا، یہ مجھے چینجنگ بہت زیادہ نا، یعنی کہ مجھے اپنے اوپر وہ ہوا زور کہ میں اب چینج کروں اپنے آپ کو. یہ ماشاءاللہ. دانش بھائی میں جیسے آپ نے جی پلیز ایک بات اور، جیسے ایک آپ نے کہا کہ جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں یا کوئی بھی مولا کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے ہمیں، یا ہمیں محسوس تو اندر خانے میں ہو جاتا ہے کہ یہ ہیلپ ہمیں مولا سے مل گئی، ہمارے کام ہو گیا، تو پھر آپ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، آپ نے کہا جب آپ کے کام ہو جائیں تو پھر اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، بہت اچھی، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ یعنی کہ. ماشاءاللہ دانش آپ نے بڑا ڈیپلی آبزرو کیا، اس کو ریئلائز کیا. ماشاءاللہ، خدا آپ کو اور زیادہ توفیق اور ہمت عطا کرے. میں یہاں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے، آپ کی ایج کتنی ہے ماشاءاللہ؟ سر میری ایج ہے تقریباً 41 ایئر. اچھا 41 ایئر ہے. میں اس میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، بڑی اہم ہے. دانش بھائی، رزق خداوند عالم مخلوق کا بہترین انتظام فرماتا ہے اس کریم گھر کے وسیلے سے. آپ نے اس چیز کو ذہن پہ کبھی آپ نے یا آپ جیسے جوانوں نے یا ہماری بچیوں نے جو ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے بیٹھی ہیں، آپ نے ان چیزوں کو ذہن پہ سوار نہیں ہونے دینا. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، خالق نے انتظام فرمایا اور خالق نے انتظام فرمانا ہے. ہمارے پاس کائنات کی مضبوط ترین ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں میں جس ہستی کے دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے مہربان اور خیر خواہ ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے، بڑا اچھا کر رہے ہیں. ابا صالح مہدی اغیثنی ادرکنی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ماشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے بس ایک کام یہ کرنا ہے، خداوند عالم ایسا رزق عطا فرما اس کریم گھرانے کے وسیلے سے جو میں نصرت امام زمان علیہ السلام میں خرچ کر سکوں. میری تیری طرف سے آیا ہوا رزق وہ میرے لیے باعث فخر یا باعث وہ نہ بنے زیبائش کہ بھی میرے پاس اتنا وہ ہے یا میں اتنا کام کر رہا ہوں. نہیں، خداوند عالم اگر میں کام کروں جو کہ تیری مہربانی سے اور تیرے کریم مظہر کی نگاہ خاص سے عطا ہو، تو خداوند عالم اس کا مقصد صرف اور صرف ظہور امام کی راہ ہموار کرنا ہو. تو اس حوالے سے خالق مہربانی فرما، احسان فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے حجت خدا کے. تو اس طرح کی باتیں اپنے خداوند عالم سے رات کو سونے سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے ضرور کیا کریں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات پریشانی کی جو بات ہے وہ یہ ہے دانش، آپ میں ہم سب وہی بانی والے محمد کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنی زندگیوں میں امام سے دور نہ ہو جائے. یہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا دانش، ہمیں بہت دور سرکار سے کر دیتے ہیں، اور جب سرکار سے دور کر دیں
پھر ہماری عبادتوں میں وہ روحانیت نہیں ہوتی، وہ کمال نہیں آتا، عبادتوں کا وہ کمال نتیجہ نہیں آتا. تو اس زمانے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح اپنے آپ کو متمسک رکھیے، انشاءاللہ رزق کا سبب بنا دے گا پروردگار ان کے وسیلے اور ان کے صدقے سے. لیکن یہ نہ ہو کہ کسی لمحے ہم سرکار سے دور ہو جائیں. دانش آپ یقین کیجئے، میں نے لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہا تھا اور مومنین نے اس کو بڑی سراہ، اور واقعی حقیقت ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا ہم میں سے مومنین میں سے کوئی بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک امام کی خاص نگاہ ہم سب پہ ہو. تو اگر ہم سرکار کی نگاہ خاص سے ہٹ جاتے ہیں پھر کوتاہیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہم بس یہی خواہش اور کوشش رہنی چاہیے، ہم سرکار سے دور نہ ہوں، ہر وقت ہماری روحانی تار بادشاہ سے جڑی رہے، ہم ان سے باتیں کرتے رہیں، ہم خدا کی طرف سے اس کریم نمائندے کے مہربانیوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں کہ ان کا اتنا احسان ہے. سب سے پہلے انہوں نے انسان بنایا، پھر محبان آل محمد میں سے شمار فرمایا، پھر علم اٹھانے کے قابل بنایا، پھر ذوالجناح پکڑنے کے قابل بنایا، پھر عبادات ایسی خوبصورت ادا کرنے کی توفیق دی جس میں ہم نے درود کا بہترین سہارا لے کر خداوند عالم سے گفتگو کی. تو اس طرح کی گفتگو سرکار سے اس طرح کی باتیں ضرور کرتے رہا کریں تاکہ وہاں سے دوری نہ ہو. دانش دوری کا مطلب ہے کہ بندہ گیا، تھوڑی سی دوری ہو جائے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، بندہ گیا، وہ کمال نہیں آتا. اب تیسری بات، چونکہ آپ نے عمل پوچھا ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کیا کریں اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں. دانش بھائی انسان ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کر لیتا ہے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیا کریں، کیونکہ وضو نہ صرف سرکار کے فوج کی وردی ہے بلکہ وضو انسان کو روحانی تار حجت خدا سے جڑنے کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے. تو جب آپ باوضو رہیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے اپنی نگاہیں پاک رکھنی ہیں، کوشش کرنی آنکھیں پاک رکھنی ہیں. کوئی دنیا کی خاتون چاہے وہ موبائل کی صورت میں سامنے آئے یا کہیں بھی سامنے آئے، سوائے بہن بیٹی اور ماں کے کوئی بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب آپ نے نگاہیں پاک رکھ لی، آپ جو بھی دعا کریں گے آپ دیکھیں گے کتنا جلدی آپ کو اثر محسوس ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ بہت یقین اچھا، آپ سے کیجئے. بات سن کے بہت. جی میں بس ایک بات کر لوں پھر میں آپ کی سنتا ہوں. دانش بھی آپ یقین جی کیجئے، جی بسم اللہ میں اسم اعظم چھپا ہے، بسم اللہ میں اسم اعظم چھپا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. اس کی شرائط میں یہی باتیں ہیں جو میں نے گزارش کی ہے. اسم اعظم تک انسان تب پہنچتا ہے جب انسان پاکیزہ ہو، سوچوں سے لے کر، ارادوں سے لے کر، نیتوں سے لے کر، جسمانی حوالے سے لے کر ہر حوالے سے پاکیزہ ہو اور اپنے آپ کو سرکار سے جوڑے رکھے. پھر وہی کیفیت آتی ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کتابوں میں، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا خود کیا ہے. پوچھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا قبلہ، وہ میں نے ذرا آپ سے اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھا کہ طبیعت میری اکثر خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا بہت کچھ سوچا نہ پڑھنا چاہیے کریں، مجھے؟ بہت سوچا نہ کریں، اپنے معاملات سرکار کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں، بہت سوچا نہ کریں اور کوشش کیا کریں. طبیعت جس وقت بوجھل ہو رہی ہو، علامہ عباس کے چراغ کا تیل اپنے تھوڑا سا سر پہ لگا لیا کریں اور وہیں کھڑے ہو کے سرکار کے اس کے وسیلے سے ذرا خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات، کوئی مسئلہ نہیں. اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھنا چاہیے ہر محب علی کو، کیونکہ بھائی صاحب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. ہم دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، ہمیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے. روٹی کا وعدہ خالق نے کیا، وہ ملتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مطمئن زندگی گزارنی ہے. 8ویں امام مولا رضا بادشاہ علیہ السلام سے مومن کی جب شان پوچھی گئی، سرکار فرماتے مومن ہوا جس کا چہرہ حشاش بشاش ہو، کھلتا ہنستا ہو، گھبراہٹ نہ ہو، منہ پہ 12 نہ بجے ہو، ٹینشن نہ ہو. تو مطلب ہر وقت شکر، خدا تیرا احسان، تو نے بہترین رکھا. تو میں کہتا ہوں جو شکر کرتا ہے خالق کہتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ ایک بات پوچھنی ہے، آپ قبلہ یہاں کراچی آتے ہیں مجلس وغیرہ میں پڑھنے؟ ابھی سفر میں آیا تھا، سفر میں محرم میں آپ کے انٹیریئر سندھ، اور سفر میں آپ کے کراچی 10-12 دن رضویہ سوسائٹی انچولی، یہاں میں نے پڑھا ہے، اور بھی کافی ملیر بھی پڑھا ہے، کورنگی والے علاقوں میں بھی پڑھا ہے. میں آیا تھا جی. جب تک زیادہ پروگرام ترتیب نہ پائیں اس طرح نہیں آتے نا دانش بھائی، کیونکہ اتنی دور سے آنا ہوتا ہے. اور دانش بھائی لیتا میں کسی سے کچھ نہیں ہوں، یہ میرا 20 سال سے الحمدللہ وہ ہے کہ میرے پاس علی کا ذکر برائے فروخت نہیں ہے. میری خواہش ہوتی ہے کہ جو سادات کا حق ہے وہ یہی ہے کہ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی اور حقیقت پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے گائیڈ کیا، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یا علی حافظ. مدد. یا علی مدد، یا علی مولا علی مدد.
تو ہمارے ایک معزز کالر ہیں جو ڈائریکٹ کال سے کال کر رہے تھے. اگر آپ کال کر لیں, ایک کال چل رہی تھی, اس کے دوران میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا, میں معذرت خواہ ہوں. اگر آپ حکم کریں گے تو میں کال آپ کو کر لوں گا, کوئی بات نہیں. میں وہ تھوڑی سی بات چلا لوں, اگر آپ کال کرنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی کال اٹینڈ کر لوں گا. بات یہ کر رہا تھا, خداوند عالم نے ہادیان حق ہر دور میں بھیجے, اور اس دور میں جو ہادی حق بھیجا وہ ماشاءاللہ 11 اماموں کی دستار کے وارث ہیں. وہ ایسے ہادی حق ہیں خدا نے بھیجے کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر امید پریشان لوگوں کی, دکھی لوگوں کی, ٹینشن زدہ لوگوں کی امید باندھی. کیا امید؟ کہ ہمیں خدا نے قائم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, اور ہم نے مخلوق کے جملہ معمولات کو ہم نے انشاءاللہ آ کر ٹھیک کرنا ہے. بلکہ میں ایک فرمان آج بیٹھا پڑھ رہا تھا, سرکار کا میری خواہش تھی میں مومنین تک وہ فرمان پہنچاؤں. زمانے کے امام اسی ہادی برحق اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف شہنشاہ معظم کا ایک فرمان تھا. تو فرمان بڑا خوبصورت ہے, آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا. مقصد تو یاد دہانی ہوتی ہے, کسی کانوں تک بات پہنچ جائے تو ماشاءاللہ اگر اس فرمان کے سننے کے بعد کوئی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ ہے کمال کمال کمال. کیونکہ ان کو ماننا ان کی ماننے کے بغیر کمال پہ نہیں لے جاتا, جب تک ان کو مان کے ان کی نہ مانی جائے. تو اس میں فرمان تھا, سرکار فرماتے ہیں تمہارے حالات ہمارے علم میں ہیں, تمہاری کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے دانش, آپ بھی سن رہے ہوں گے کیسی سرکار نے خوبصورت فرمان کے ذریعے ہم تک مہربانی اور احسان فرمایا. تمہارے حالات ہمارے علم میں ہیں. سرکار نے روئے زمین کے, ویسے تو تمام لوگوں کے لیے فرمان صادر فرمایا, تمام کلمہ گوؤں کے لیے, کیونکہ وہ ابن رسول اللہ ہیں. لیکن محبان آل محمد کے لیے غور کرنے کے لیے بہترین نقطہ ہے, تمہارے حالات ہمارے علم میں ہیں. یعنی تم جیسے اٹھ رہے ہو, جیسے سو رہے ہو, جیسے کھا رہے ہو, جیسے جی رہے ہو, جیسے پی رہے ہو, جیسے کام کر رہے ہو, جیسے معاملات چل رہے ہو یا معمولات میں چل رہے ہو, فرمایا سارے تمہارے حالات ہمارے سامنے ہیں, ہمارے علم میں, ہم جانتے ہیں, اور تمہاری کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں. بادشاہ معظم نے بڑا احسان فرمایا کہ کچھ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا تمہاری کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں. کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا کوئی چیز تمہاری ہم سے پوشیدہ نہیں, ہم ہر چیز سے باخبر ہیں. اگر سرکار ہماری ہر چیز سے باخبر ہے, سرکار سب کچھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے, کیوں نہ سرکار سے بات کی جائے. سرکار آپ ہر چیز سے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں سید کون محمد بات کر رہا ہوں, لیاقت پور سے, ابراہیم یار خان سے. لیاقت پور رحیم یار خان سے. پہلے بھی آپ کال کر رہے تھے سید صاحب؟ جی پہلے اچھا, میں معذرت خواہ ہوں, کال چل رہی تھی تو اس وجہ سے میں اٹھا نہیں سکا. امید کرتا ہوں آپ ہمیں معاف فرما دیں گے. انشاءاللہ. جی حکم کیجیے شاہ صاحب, کیسے یاد فرمایا؟ میرا ایک سوال تھا یہ جی کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو مانتے ہیں, مگر کیا ہم ان کے ساتھ جیتے بھی ہیں؟ معرفت امام علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کیسے محسوس اور عملی بنایا جائے؟ یہ دوسرا سوال تو آپ کا بڑا خوبصورت, مجھے سمجھ بھی آ گیا ہے کہ معرفت امام زمان کو کیسے بنایا جائے. لیکن پہلا سوال آپ نے کیا کہا تھا, دوبارہ دہرائیے گا. میں نے یہ عرض کی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو مانتے ہیں, جی مگر کیا ہم ان کے ساتھ جیتے بھی ہیں؟ جیتے. کیا ان کی تعلیمات ہماری زندگی کا اچھا. حصہ بھی ہیں, یا جسٹ ہماری زبان کے تو آپ ٹنگ پہ ہیں کہ ہم بس مانتے ہیں, جی مولا کو مانتے ہیں, لیکن مولا کی کوئی فرمان نہیں مانتے. ہماری عملی زندگی میں ان کے فرامین کا اثر نظر نہیں آتا. سید صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں ابھی آپ کی کال سے پہلے گزارش کر رہا تھا, وہ ایک نوجوان کراچی سے کال کر رہے تھے, ان کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا تھا, اور جب تک انسان ان کو مان کے ان کی نہ مانے کمال پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اسی ضمن میں گزارش کر رہا تھا, لیکن اب اس بات کو بڑھا لیتے جو کہ آپ کی کال آئی, اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ہمارے ایسا ہی ہونا چاہیے معیار, کیونکہ یہاں ان کو, یعنی اس کو میں آسان الفاظ میں امام تک بعد میں لے کے آتا ہوں, والد تک پہلے چلتے ہیں. والد کی اگر انسان والدہ کی بڑی دنیا میں تعریفیں کرتا رہے, میرے ماں باپ جیسا کسی کا ماں باپ نہیں, اور ماں باپ جس چیز کا حکم دے رہے ہوں وہ بچہ اگر نہ مانے تو پھر ان کا ماننا ان کے ماننے کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے. کیا فائدہ؟ تو اس حوالے سے میں مثال دے کے یہ آپ کے کال کے ذریعے
मोमिनीन कराम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे पास वक्त थोड़ा है, सरदार आने वाले हैं और इन्होंने मेहरबानी फरमा के हम तक अपने फरामीन पहुँचा के हमें कमाल पे लाने की बहुत मेहरबानी फरमाई है। अगर हम थोड़ा सा इनके फरामीन को गौर करते हुए, इनका एहसान समझते हुए कि इन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए हैं और फ़ायदा भी हमारा अपना ही है, इनके फरामीन पर चलेंगे तो क्या बात है। और अगर इस तरह करते रहे तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना फिर सैयद साहब लियाकतपुर से आपने कॉल की रही यार खान से, आपको 49वीं किस्त की ये जो लाइव कर रहे हैं इसकी मुबारकबाद हो। अल्लाह करे आप 1000, 2000 बल्कि लातादाद ऐसी अक्सात करें जिससे लोगों में के दिलों में मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की चिराग रोशन हो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयद, शुक्रगुजार हूँ आपने हौसला अफजाई की। इंशाअल्लाह आप मोमिनीन की मोहब्बत, उनकी हौसला अफजाई से हम चलते रहेंगे सरकार के जब तक जी। अच्छा, मैं सैयद साहब बात कर रहा था, सैयद साहब वक्त दुनिया गुजार रही है, अगर सैयद साहब उनको मान के उनकी मान ली ना तो सैयद साहब खुदा जानता है मयार इतना बुलंद हो जाना है। लोगों ने कहना है अगर ये अली वाला है तो उसका अली कैसा होगा, अगर उनको उनकी मानना शुरू कर दिया। मतलब मैं अभी एक फरमान इमाम का पढ़ रहा था शायद आपकी कॉल से पहले, उस पे बड़ी कमाल सरकार ने मेहरबानी फरमाई। लाइन एक ही है लेकिन सैयद समंदर छुपा हुआ है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे सारे हालात हमारे इल्म में हैं, कोई चीज तुम्हारी हमसे छुपी हुई नहीं है, ये सरकार का फरमान है। अब सिर्फ इसी को गौर कर लिया जाए तो सैयद जिंदगियों के रुख ना बदल जाए। मैं कहता हूँ सब्र भी कमाल आ जाए, शुक्र भी कमाल आ जाए, मखलूक को माफ करने की सलाहियत भी बढ़ जाए और इतना खूबसूरत जी। अगर एक जगह लिखा होता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो हमारी हरकत और सकनात बड़ी नपी तुली होती है। ऐसे ही है कि मौला का ये फरमान ऐसे ही कि हम आपके हालात से वाकिफ हैं, अगर हमें इसका अदराक हो जाए इस फरमान का तो हमारा एक एक सांस उनकी हिदायत के मुताबिक गुजरे। खूबसूरत बात कर रहे हैं, बेशक ऐसे ही सही फरमा रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके इल्म, वक्त और आपकी सेहत में बरकत दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ, मुझे कुछ गाइडलाइन चाहिए थी। बहन हमारी बात कर रही है कोई? जी 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 मेरी बहन, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैं गुजारिश कर देता हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होगी तो मैं आसानी से सुन पाऊंगा। जी, हमने ना बेबी पाक दामन पे भाई के पैरों की मन्नत रखी हुई थी कि भाई चलने लग पड़े तो इनके ना चांदी के पैरों की मन्नत उतारें बेबी पाक दामन पे। लेकिन अभी हमें ना ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर किसको दें चांदी के पाँव की जो मन्नत उतारनी है, तो उस बारे में थोड़ी गुजारिश है कि गाइड कर दें। मेरी बहन, मैं तो नहीं किसी के बारे में कहूँगा, फिर ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी आ जाती है, तो मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, वहाँ शब जुमा कुछ बीबियाँ हैं जो ख़ास तौर पे बीबी के जो ऊपर चादरें वगैरह जो धोती हैं या उसको धो के इस्त्री करके डालती हैं, जो बेलौस भी, उनमें भी काफ़ी एक तबका है बहुत बड़ा, उनमें भी कोई बीबियाँ ऐसी हैं जो बेलौस है, तो आप उनसे रब्ता कर लें जो अपनी जेब खर्च से चादरें बनवाती हैं, बीबी के पर्दे बनवाती हैं और बीबी के जो सारे वहाँ लगती हैं चीज़ें वो बनवाती हैं, लेकिन वो किसी से लेती नहीं है। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना मेरी बहन, आप किसी के साथ ये सिलसिला करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, यानी किसी को देना चाहें। मैं कौन होता हूँ आपको ये कहने वाला उसको दे और उसको ना दे, मैंने सिर्फ सजेशन दी है। शब जुमा आती हैं कुछ बीबियाँ मुखलिस हैं, मेरे नोटिस में आया है, जो सिर्फ अपनी जेब खर्च से बीबी के लिए सारी चीज़ें लेती रहती हैं। तो अगर मतलब है कि उनके साथ आप कर लें, अब मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आप उनके साथ ताउन कर लें, हो सकता है वो इसी चीज़ से बीबी के लिए कुछ चीज़ें लें, जो मतलब हर हफ्ते वो पर्दे बदलती हैं, वो पर्दे भी बदलती हैं, वो चादरें भी बदलती हैं, वो खुशबुएँ लाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। बाकी आप ख़ुद बेहतर जानती हैं मेरी बहन, आपने किसको देना है और किस तरह करना है।
जी बहुत शुक्रिया, बस यही परेशानी थी कि हम वहाँ पे क्या करें, किसको दें। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ मेरी बहन। हाँ मुझे सामीन, आपकी कॉल्स का माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत सिलसिला जारी है व्हाट्सएप पे, लेकिन चूँकि जब कॉल चल रही होती है थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉल अटेंड करना, तो अगर आप बाद में कॉल कर लें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी कॉल उठाएंगे। और हमारे साथ एक मोज़ स्कॉलर थे जिनकी कॉल आ रही थी, देख लेते हैं। तो मैं बात हादियाने दीन की कर रहा था मोज़ सामीन, हादियाने दीन, हादियाने हक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राम साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद मीसम अली बात कर रहा हूँ सियालकोट से। अच्छा माशाल्लाह। सैयद साहब हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? जी किबला, मेरा एक सवाल था नामहरम के बारे में। जैसा कि आपको पता, मैं पढ़ता हूँ, कॉलेज में जाते हैं, हर जगह आपको पता है नामहरम लड़कियां वगैरह फिर होती हैं, और उनको मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि नजर ना पड़े उन पे, कि हमारे वक्त की इमाम अब आने वाले हैं, तो पाकीज़ा होना जो है ना, आप जानते हैं सारा कुछ। लेकिन जो कज़न है हमारे नामहरम, उनका घर में आना जाना होता रहता है, उस बारे में आप मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। साहब मैं गुजारिश करता हूँ, देखें हर घर में बच्चियाँ साथ शामिल होती हैं, अल्लाह ने बेटे और बेटियाँ अक्सर घरों में अता की होती हैं इस मुकद्दर घराने का सदका। तो सैयद वो जो घर में बहनें होती हैं ना, वो उनको इंसान गौर से नहीं देख रहा होता। वो बहनें हैं, घर में रहती हैं, खाती पीती हैं, रहती हैं। तो कोई इसी तरह अगर कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को या अपनी कज़नों को जो घरों में आती हैं, उनको भी वही दर्जा दे दिया जाए। वो भी हमारी सिस्टर्स हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। कोई नई मखलूक तो सैयद साहब है नहीं, खुदा ने सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, बाकी तो खुदा ने सारी कायनात को एक जैसा बनाया है। तो अगर इसी चीज़ को महसूस कर लिया जाए, और साथ ये महसूस कर लिया जाए कि अल्लाह देख रहे हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हमारी हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, तो सरकार से कोई चीज़ हमारी पोशीदा है ही नहीं। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा मजबूती से थाम लिया जाए तो इंसान की, देखो शाह साहब, सारी की सारी माइंड गेम है, माइंड गेम है, जहन की सारी सोच होती है, जिस तरफ इंसान लेके जाना चाहे। अगर मौला के लिए इसको बचाना चाहे तो सुभान अल्लाह, और अगर यहीं अपनी नेकियों को ज़ाय करके चला जाए तो फिर शाह साहब फिर होता ही रहता है सारी ज़िंदगी, ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। क्योंकि शाह साहब हमारी दुआओं में जो बात एक शामिल है वो बड़ी खूबसूरत है, उसको हमेशा पल्ले बांध लीजिएगा। ये जो हमारे साथ ज़िंदगी में मामलात आते हैं ना, जो सख्त आते हैं, फरमाया गया वो तुम्हारे हाथों का किया तुम्हारे आगे आता है। कॉल ड्रॉप हो गई, हम एक मौजूद कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम मदद बिस्मिल्लाह। अलैका सलाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद करोड़ बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तनवीर संगम बोल रहा हूँ चकवाल से। माशाअल्लाह संगम साहब, आज आपने देखा है, आज हमने प्रोग्राम बहुत टाइम पे शुरू किया। बहुत जबरदस्त किया, बाकी आपने आज वो खत्म कर दिया। वो बिला जो है ना, मालिक पाक आपको हमेशा टाइम को पाबंद रखें। संगम साहब, सवाल तो मैंने कहा आप जैसे मुखलिस मुमिनीन का जो ताउन होता है मशवरे के तौर पे क्यों ना हो, वो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन साबित होता है। जी मालिक पाक आपको सेहत सलामती अता फरमाएं। जी हुक्म कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। सवाल मेरा ये है कि हर हुक्मरान जो है वो वक्त का हुक्म होता है, या सिर्फ वही वक्त का हुक्म होता है जिसका वक्त भी कंट्रोल हो? हाँ देखें, आपने अपने सवाल में वक्त का हाकिम का जुमला बोला है, फिर इसका मतलब यही है वक्त का हाकिम वक्त का इमाम होता है, यानी वक्त उसका कंट्रोल होना चाहिए। जी वक्त के हाकिम वक्त के इमाम होते हैं। वो जब चाहे रात हो जब चाहे दिन हो। तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। छोटे से वो रखता हूं, इल्म रखता हूं, इतना तो है ही नहीं। जो सदियों बाद ज़हूर पे 40 साल के जवान लगेंगे, उनका वक्त पे हकमियत नहीं तो क्या है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त जनाब। मुझे बिल्कुल ज़हन मुतमिन हो गया। मालिक पाक आपको सेहत सलामती अता फरमाएं, हमारे हक में दुआ फरमाएं। जरूर इंशाल्लाह। संगम साहब कॉल करने का बहुत शुक्रिया। चकवाल के बंदों को मेरा सलाम या अली मदद कहिएगा। मौजूद सामीन, एक मुख्तसर सा छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत होती है।
सरकार फरमाते हैं लोगों का दिल चाहते सदका दें बलाएं टले हैं, हमारे बलाएं टले सदका दे। सरकार फरमाते हैं कमजोर अफराद की मदद कर देना सदका देने से बेहतर है। आगे फरमाते हैं जबान से खुदा से माफी मांगना मगर दिल का शर्मसार न होना फजूल है। फरमाते हैं उस बंदे की माफी का काबिल कबूल नहीं है जो जबान से कहे तो मालिक माफ और दिल से शर्मिंदा ही ना हो। आगे फरमाते जल्दी जल्दी सफर करना। फरमाते खुदा से तौफीक तलब करे, परवरदिगार मुझे ये तौफीक दे, परवरदिगार मुझे तौफीक दे, मगर फरमाते कोशिश ना करे, ये भी गलत है। आगे फरमाते हैं खुदा से मकाम आला का मुतमन्नी हो, फरमाते हैं मगर मुश्किल में सब्र ना करे, झूठ है। हाँ शमम का फरमा है। आगे फरमाते हैं जहन्नम से भी पनाह मांगता हो शहवत को भी तर्क ना करे, गलत है। सरकार फरमाते हैं हर शख्स का एक दोस्त होता है और हर शख्स का एक दुश्मन होता है। मौला वो दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है? फरमाया हर शख्स का जो सच्चा और हकीकी दोस्त होता है वो उसकी अक्ल होती है और जो दुश्मन होता है वो जहलियत होती है, इनकार होता है। आगे फरमाने लगे हम में से होना चाहते हो? फरमाते हैं हम में से वो नहीं जो सारा दिन गुजार के शाम को मुहासबा न करे और अगले दिन फिर वो गलतियां दोहरा जाए। फरमाया मुहासबा करे वो है अक्लमंद, फिर वो गलती ना करे, रिपीट ना करे। हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे रह के और कैसे नुसरत इमाम ज़माना बादशाह कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। रोजमर्रा जिंदगी में फरमा रहे हम कैसे रह के नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कर सकते हैं। सबसे पहला एक असूल और कानून बना लो, जीना मौला के लिए, माशाल्लाह, जीना मौला के लिए, नौकरी मौला के लिए, कारोबार मौला के लिए, इवन के खाना भी मौला के लिए, बिस्तर पे सोना भी मौला के लिए, कोई काम करना मौला के लिए। अब बंदे कहेंगे शादी खाना मौला के लिए कैसे? लो जी इरफानी पहलू है लियाकत नफी साहब, खाना खाने से पहले खुदा की बारगाह दुआ करो परवरदिगार आलम हर दौर में हर ज़ीरो ज़माने के इमाम का सदका खाता है, हमें ये खा के हलाल करने की तौफीक दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात हजूर ये है खाना खा के खुदा से ये भी दुआ मांगो मुझे इस खाने से जो इस खुदा की मखलूक ने अपने आप को मुझ पे कुर्बान किया, हलाली जो था, मुझे भी इमाम पे अपने आप को कुर्बान करके हलाली, हर पस्त चीज अपने से आला पे कुर्बान। और तीसरी बात भी बड़ी है, परवरदिगार इस खुराक से जो तूने इस करीम हस्ती का सदका मुझे अता की, इस खुराक से जो मेरे अंदर ताकत आए, खुदा एहसान फरमा इस ताकत को मैं संभालूं और अपने इमाम के ज़हूर पर कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करूं। खाने भी नुसरत इमाम ज़माना। अच्छा जब नुसरत इमाम ज़माना होगी तो बिरादर मोहतरम टेस्ट खत्म हो जाएगा, बंदा टेस्टलेस हो जाएगा, यानी आज सारा अच्छा नहीं बढ़ेगा। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हुए। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, ज़रा उनकी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह जी। जी बिस्मिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? मुझसे आसिफ बात कर रहा हूँ, ननकाना साहब से। ननकाना साहब से राय आसिफ साहब कॉल कर रहे हैं। कैसी सेहत है आप, खैरियत से? हाँ करम सरकार। राय साहब जरा फैमिली से हट के बात कर ले ताकि शोर सुन रही है पूरी दुनिया, आपकी आवाज ही सुन। मुझसे साइड पे होता है, एक मिनट जी। मुझसे मैं ना अब आपसे वो आपकी मजलिस के बारे में मुझसे आप अपने जो आपका खिताब सुना है, माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ है। मुझे उसका बहुत ना उस इलाके पर असर होगा। अच्छा वो जो जिस शख्स ने आप सवाल किया था ना कारबला के जी 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 कमल पर, जी जी वो भी जाकिर है, वो है ना इस इलाके में वो जाकरी करता है, उसका भाई भी एक जाकिर है। हाँ मुर्शिद ना
जी राय साहब आपको सुन रहे हैं हम, आप हुक्म कीजिए। मैं मुर्शिद बता रहा हूँ, तो मैं ना एक मेरा मामू है, एक और दोस्त है, वो भी आपसे मिलने के मुश्ताक हैं। वो शायद आज ही वो आते हो, उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर थी। आगे आप जनाब मुर्शिद आपका जो वो अपना मस्जिद जमकरान में महफल मौला के मजलिस का जब को होगा ना प्रोग्राम, इंशाल्लाह मैं उनको भी साथ जरूर लेकर जरूर। आऊंगा आपकी तो आप खिदमत में। कितनी देर उधर राय साहब रहे हैं? मजलिस सुनने के बाद कितनी देर रहे? जब आपका अपना खिताब इख्तिताम हुआ ना, आपके बाद वो जाकिर था, वो मिंबर पर आया, आपके साथ मैं भी निकला। वो तो क्या था, लोगों को समझ आई है? अब क्या महसूस करते हैं? मुर्शद इतनी इनकलाबी और मार्फत वाली मजलिस आप मुर्शद देख रहे हैं, लोगों की आंखों में आते, इन जाकिरों ने या आलमों ने मुर्शद हकीकत से हमें बहुत दूर रखा हुआ है। चले नहीं नहीं, हर कोई अपने लेवल पे राय साहब कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने अपने हिस्से का चिराग जला। लेकिन आपने वो करबला के कफन वाली गल, वो लोगों के ये इन जाकिरों ने हर ये चीज हमें आपकी जो मार्फत है मुर्शिद, आपका मौला जानते या मालिक जानते आपका मुकाम क्या है। आपकी जूती की जो खाक है ना, उसका मुकाम ही हमारी समझ से बाला है। ये हकीकत में आपकी खुशामद नहीं, हकीकत में बात बता रहा हूँ आप। चलिए शुक्रिया। जो ये पहले हमने जो मदद से सुनी है ना मुर्शिद, जो हकीकत है, मैं यूट्यूब जो सुना आपके खिताब सुनता हूँ, जो हमारे आलम हैं, जो जाकिरीन हैं मुर्शिद, वो हमें कई दूर लेकर गए हैं। इस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में किसी ने इतनी गुफ्तगू की नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। और मौला हुसैन बादशाह के जो आपने बात की है, ये लोगों के ज़हन से इनके बहुत ऊपर की बात थी। जो वो जाकिर साहब को भी ये गल बहुत ऊंची लगी कि ये बताते हैं जो करबला जाता है उससे फरमाइश की जाती है कि आपने मेरा राय साहब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह लोग मुतवज्जे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। और खुदा करे कि इमाम की तरफ लोग मुतवज्जे हों और मौला से इनको थोड़ा सा डर हो। अभी तक डर हो गया ना कि यानी इमाम देख रहे हैं, तो इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। राय साहब अब बहुत हो गया, राय साहब अब सरकार आने वाले हैं, अब तब्दीली आनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ इंशाल्लाह मुर्शिद, ये आपकी नजर करम है। मैंने ना अपने घर में नजर करम बादशाह की मुर्शिद 4 बेटियां मेरे पास, मौला का सदका इमाम ज़माना कनीज़ा है इमाम की। हाँ इमाम पाक की कनीज़, ये आपकी नजर करम है। मैंने घर पे ना लिया कि ये जो बेटियां ने मैं जहेज दे सकूं, या ये मालिक का निजाम है, मैंने इनका हक देना है, डोली के साथ इनको हक देना है। शाबाश। हाँ शाबाश। जो मेरे रिश्तेदार है वो यार ये कितने वो आगे जाएंगी, हो सकता है वो को हालात ठीक ना हो, परेशानी बन जाए, तो फिर आपने वो जो हिस्सा है वो दे देंगे, तो फिर तो ये काम उल्ट हो जाएगा। हमारे बरादरी में रिश्तेदारी में ये चीज बहुत कम है। चले खुदा आपको तौफीक दे और तमाम मुमिनीन को तौफीक दे। मैं तो मिंबर कहता फिर रहा हूँ, जो आज बेटियों को हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। हक नहीं है। बहुत शुक्रिया राय साहब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह शुक्रिया सर। मज़े सामीन, आपकी जो कॉल्स का सिलसिला है, मैं फिर कहूँगा वो जब कॉल चल रही होती है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, कॉल अटेंड नहीं हो पा रही होती, तो जो ही कॉल वो होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं साथ साथ लूँगा। हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम। अल्लाह का शुक्र जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शाह साहब, मज़हर अब्बास बात कर रहा हूँ, टोबा टेक सिंह से। अच्छा, टोबा से बात कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, माशाल्लाह। जी मज़हर साहब कैसी है, सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शाह साहब। चले खुदा आसानी है करे जी, परवरदिगार के एहसान है। कैसे कैसे याद फरमाया, हुक्म कीजिए। जी शाह साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था, क्योंकि देखे मैं आपके प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ गाए बगाए, तो आपकी बातें भी सुनता रहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हर
मतलब सवाल का बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, चाहे वो नुसरत इमाम ज़माना के बारे में हो, चाहे वो अज़ादारी के हवाले से हो, चाहे वो किसी चीज़ के हवाले से भी हो। लेकिन आज मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है इन चीज़ों से। मैं आपके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जो ये मिशन आप लेके आज से 20 साल पहले चले थे, जब आपने इस मिशन को शुरू किया था तब आप कहाँ थे, और आज जब 20 साल इस मिशन गुजारने के बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों तक ये मिशन कहाँ तक पहुँचा है और लोग कहाँ तक इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये थोड़ा जानना चाहूँगा। मज़हर भाई, मैं 2-3 जवाब इसके देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, मैंने शुरू नहीं किया, ये आका की मेहरबानी से ही ज़बान अता की गई, अल्फाज अता किए गए और हिम्मत और तौफीक अता की गई और बानियों का मोहताज नहीं किया गया। ये सब बादशाह की तरफ से है। इसमें मेरा 1% भी किरदार नहीं है, कोई कमालपन नहीं है, ये सब आका की मेहरबानी है। मैं कोई चीज़ को यकीन कीजिए, जब से थोड़ा सा शऊर, तो बहुत बड़ी चीज़ करना, मैं थोड़ा सा शऊर आया तो यही चीज़ महसूस की कि इनके हवाले से कोई काम करने पे अगर आप ये सोचते हैं आपने किया या आप कर रहे हैं या आप ही कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जहालत है। बिल्कुल नहीं कर रहे, कर नहीं सकते। मैं भी आपके पास मजलिस पढ़ के आया था, साल होने वाला है मज़हर बिटो बटेक सिंह में। आपके वहाँ मोमिनीन भी बड़े हैरान हुए कि सैयद पैसे नहीं ले रहा। अब ये पैसे ना लेना, देखा जाए इंसानी फितरत है, आजकल के दौर में आता हुआ तो किसी को बुरा नहीं लगता। तो हर बंदा चाहता है, करोड़पति है वो कहते हैं मजीद पैसे हों, अरबपति है वो कहते हैं मजीद पैसे हों, खरबपति है वो कहते हैं मजीद पैसे हों। लेकिन पता नहीं क्यों ये सरकार की मेहरबानी और ख़ास अता है कि मुझे हाथ लगाते हुए अजीब तबीयत होती है, मेरा दिल नहीं मानता। हालांकि किसी को क्या पता, चुप करके जेब में लिफाफा रख लूँ और मैं चलो 10 जगह मजलिस पढ़ के 1 जगह लिफाफा रख लूँ, 2 जगह रख लूँ, 8 जगह ना लूँ, लेकिन नहीं, ज़मीन नहीं मानता। तो इस चीज़ में मैं अपना कमाल समझता ही नहीं। ये सब कमाल मेरे एक साहिब कमाल का है, उनकी मेहरबानी है कि अगर वो मेहरबानी ना करते मैं भी इसी तरह कॉल और फेल में तजाद होता। मिंबर पे तो मैं करबला सुना रहा होता और साथ में लालच करके लिफाफे ले रहा होता और ये ना दुनिया को बता रहा होता यार करबला का मयार क्या है। आज मैं सीना चौड़ा करके अगर किसी को बता रहा हूँ, ये मेरी इमाम की मेहरबानी है कि यार करबला लालची को कबूल नहीं करती। तो ये सारा सरकार का है। हाँ, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो ये था कि आज से 20 साल पहले आप कहाँ खड़े थे और आज अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने इस कौम को बहुत बेहतरीन पाया। मैं हालांकि छोटी छोटी चंद अफराद से बातें भी सुनता हूँ, मतलब क्योंकि अपने हैं हमारे, कलमा गो हैं, मोहब्बत आले मोहम्मद वाले हैं, विलायत वाले हमारे अपने हैं। छोटी छोटी बातें भी सुनता हूँ। आपने पर्सनल सवाल कर ही दिया तो मैं इस हवाले से गुजारिश कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए इन बातों की कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। कोई मेरी ज़ात के बारे में कोई कुछ भी कहे तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सामने सरकार की ज़ात है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस कौम को बड़ा बेहतरीन पाया। और जो 2-3 चीज़ें मैंने इस कौम में पाई वो ये थी कि इस कौम के जहनों को मतलब महदूद कर दिया गया था। मतलब 2 + 2 4 चीज़ों में रख दिया गया था। ये काम कर लोगे जन्नत, ये काम कर लोगे जन्नत, ये कर लोगे जन्नत। इनकी सोच को मैंने मज़हर भाई आले मोहम्मद के इस आखिरी शहजादी की मेहरबानी से तब्दील करने की कोशिश किया कि शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं। वो इनका जहन खुला है। ओहो, अच्छा ये बात है, हमें तो नहीं पता था कि शिया का मयार इतना बुलंद है। अच्छा, थोड़ा सा जहन खुला है। मैंने एक मिसाल दी है, फिर इनको बताया कि यार अगर एक कपड़ा और एक पाइप सरकारी वफा से मंसूब होके बुलंद हो सकता है, वो भी तुम्हारे शहर का हो, तो तुम मंसूब होके बुलंद क्यों नहीं हो सकते। फिर इनका जहन खोला। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जब मैंने इमाम की मेहरबानी और तौफीक से इन तक पहुंचाई हैं, इस कौम ने इस बात को वेलकम किया और यकीन कीजिए सोचने में मजबूर होगा कि यार हम तो ये समझ रहे थे बस यहाँ से उठेंगे, उस मजलिस पे जाएंगे, कल उस जगह जाएंगे, हफ्ते बाद उधर जाएंगे। हमने तो रूटीन का हिस्सा और रस्म बनाई हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सोचने में मजबूर हो गए ये रस्म नहीं है, ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तैयारी है। जुलूस से लेकर, तबर्रुक से लेकर, मजलिस से लेकर, अलम उठाने से लेकर, जुल्जना की भाग पकड़ने से लेकर, ये सब तैयारी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। अब इनको थोड़ा थोड़ा शऊर आना। और आप ये कहते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ,
मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई कमाल नहीं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 20 साल पहले जो कैफियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह 8, 8.5, 9 हज़ार जगहों पे इमाम ने भेजा मजालिस के तौर पे, महफिल के तौर पे। आज मगर ये सूरत हाल है, लोग सरकार सुनना चाह रहे हैं, लोग सरकार के बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग सरकार की तरफ मुतवज्जो होना चाह रहे हैं, लोग सरकार को अपना खैर खास समझना शुरू हो गए, बजाय लोगों को हालात बताने के, परेशानियां बताने के, सरकार को अपना खैर खास समझना शुरू हो गए। और आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यार सैयद जो मिंबर पे खड़ा होकर कहते हैं सदियां हो गई, हम सुनते हैं हुर कैसा था, हर चीज में हमारा मुस्तकबिल है, आज तक हमने ये तैयारी नहीं की वो हुर था मैं बनूंगा, वो फिजा थी मैं बनूंगी। तो ये चीजें अगर आना शुरू हो गई तो मैं कहता हूं ये इमाम की बहुत बेहतरीन करीमी और अता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया शाह साहब, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और यही बात, मजीद यही बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आप मेरे पास तशरीफ लाए थे टोबा टेक सिंह आज से 1 साल पहले जी, तो मतलब मेरे वहां पे लोगों में वो तलब महसूस हुई, हर बंदा मतलब लोग तरस रहे थे इस चीज को कि हमें कोई ये बताने वाला हो, ताकि क्योंकि ये जो लोग हैं सुनने वाले हैं, असल में बताने वाला कोई नहीं, मतलब मंजिल पे पहुंचने वाले सारे हैं लेकिन सीधा रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। अब आप पिछले साल आए, लोगों में वो तड़प पैदा हुई, वो तलब पैदा हुई, क्योंकि ये मैं जानता हूँ और गाये बगाए आपसे बातचीत भी होती रहती है, ये आपसे मैं जो भी नॉलेज वहां से मिलता है वो शेयर भी करता रहता हूँ। तो मैं यही मजीद जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कहीं एक मोमन से मिल के आते हैं या अपने कहीं दर्स दे के आते हैं, उनको नुसरत इमाम ज़माना के बारे में बता के आते हैं, उसका आउटपुट जो है वो आपको कैसा मिलता है, आप कैसा महसूस होता है कि वो लोग वो एक बार सुन के या 2 बार सुन के वो लोग उस पर कितना अमल करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या क्या उनके दिल में क्या आपको महसूस होता है? 2-3 जवाबात मजहबी मैं इसके देना चाहूँगा। पहला जवाब मैं ये देना चाहूँगा, अगर कोई कोशिश करता है तो वो अपने आप को ऐसे समझे कि वो आले मोहम्मद की मेहरबानी से खैमा रसूल में मौजूद है, क्योंकि मुंतज़िर की शान यही है वो अपने आप को खैमा रसूल में महसूस करे, और अगर वो दुनिया से चला जाए तो ये महसूस करे वो खैमा रसूल में रसूल के साथ जंग करते हुए, यानी रसूल के गुलामी में जंग करते हुए, दुश्मन के खिलाफ करते हुए शहीद हो गया, यानी उसका जाना भी शहादत का मर्तबा और दर्जा करार पाता है। तो ये तो लोगों के ऊपर अगर कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है। दूसरा जवाब ये मैं देना चाहूँगा मज़हर भाई, मेरी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है, मेरी है आज भी है, होती क्या है भी सही, मैं चाहता हूँ जैसे मैं टोबा टेक सिंह आया, साल पहले पढ़ गया, आप कहते हैं लोगों की तजस्सुस है, लोगों का इश्तियाक है, लोग और बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है और रहेगी कि यार इस सिलसिले को साल तक के लिए पेंडिंग ना रखा जाए, यानी मजलिस आएगी तो सैयद आएंगे तो बताएंगे, नहीं, इसको सैयद का दर्द समझ के, हमदर्द बन के, बहुत सारी जगह हैं जहां इस पैगाम को हम महफिल और नशिस्तों की सूरत में पहुंचा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर वर्क कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो बात और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज़्यादा लोगों की तवज्जो बढ़ जाएगी। बाकी रहेगी तीसरी बात, वो मैं हाजिर हूँ, आप जैसे लोग जो ताल्लुक़ में रहें, जो राब्ते में रहें, तो उनके लिए मैं हाजिर हूँ, बिस्मिल्लाह जब भी कहें मैं हाजिर हूँ। बस यही मैं चाहता हूँ कि यार इस सिलसिले को चलते रहना चाहिए, ये नहीं है बस सुन लिया, वाह 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 शाह साहब क्या बात है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको बीबी आपको अजर दे, मतलब ये कह के रुखसत कर दिया जाए। मैं अजर के लिए तो निकलता नहीं, मुझे अजर तो चाहिए नहीं, अगर अजर की तलब है तो फिर मवद्दत कहाँ चली जाएगी, मवद्दत का सिलसिला तो खत्म हो गया। अजर के लिए निकल, बजाय इसके मुझे वहीं लोग और बनियान से जो मैं तवक्को कर रहा हूं, बहुत कम मुझे सुनने को मिलता है, अगर मुझे ये कह दिया जाए कि शाह साहब बताएं हम मिलकर इमाम के लिए क्या करें, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो यकीन कीजिए मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पता नहीं कितना और ज्यादा अपने आप को मैं मजबूत समझूंगा, और मैं कहूंगा यार मेरा इतनी दूर जाना, 5,000 का, 7,000 का, 2,000 का, 12,000 का जो पेट्रोल लगा के वो ज़मीन मुतमैन हो गया, हलाल करके आ रहा हूं। ये जो रूटीन के जुमले सुनने को कभी कभी मिलते हैं ना, तो ये जरूर होता है कि यार इनके कानों तक बात पहुंच गई है, मुतवज्जे हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन जो चाह रहा होता हूं वो ये बात होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से, आपके इस प्लेटफॉर्म से जो अभी सुन रहे हैं उन तक, बल्कि मैं भी आपकी जुबान को इन लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं,
امام زمانہ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے، تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے سب مومنین تک یہ بات میں بھی بولنا چاہوں گا کہ بالکل سب لوگوں کو یہی چاہیے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ یہ وقت ہاتھ میں نہ آ سکے. صحیح تو کہہ اس رہے لیے مدر. آپ کے چینل کے توسل سے میری بھی سب مومنین سے گزارش ہے کہ بالکل اس بات پر عمل کریں، آئیں ہم یکجا ہوں، تاکہ دنیا دیکھے کہ جن کے امام زندہ ہیں، جن کے امام زندہ ہوتے ہیں، وہ کیسے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے امام کے لیے اپنے دلوں میں خواہش رکھتے ہیں وہ. بہت بڑی اچھی بات آپ نے کی، بہت تو بالکل خوبصورت بات کی مدر بھائی. دیکھیں اس وقت اس دور میں میرا خیال ہے کوئی بانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ڈیمانڈ کر کے کہو میرے لیے منرل واٹر منگواؤ، میرے لیے قورمے پکا کے رکھو، میرے لیے بریانے بنا کے رکھو. آج تک نہیں. نظر اللہ نیاز حسین تبرک کھاتا ہوں، اگر زیادہ ہو تو لے آتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں ادھر. مطلب اس سے زیادہ آسانی سرکار کی مہربانی سے اور اس دور کے بانیان کے لیے کیا ہوگی کہ میرے سے ایک بندہ پوچھ رہا ہے شاہ صاحب آپ کی نیاز کتنی ہے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں یار نیاز نظر اللہ نیاز حسین ہے، میں فیس نہیں لیتا، نیاز کھاتا ہوں، وہ لیتا ہوں، وہ کھاتا ہوں جو سب سننے والے کھاتے ہیں. میں اوپر سے تھوڑا اترا ہوں یار، میں حسین مظلوم کے لیے آ رہا ہوں، میں اس مظلوم گھرانے کے ذکر کے لیے آ رہا ہوں. اچھا تھوڑا لگتا ہے جاتے جاتے کہوں میری نیاز کہاں ہے. او بھائی نیاز وہ ہے جو پکی ہوئی ہے، یہ معاوضہ ہے، یہ مجھ جیسے کا حق نہیں بنتا. میں کون سا انوکھا، میں تو ان کے کرم کا پہلے ہی مقروض ہوں. میرے اوپر تو مودت کا توق ہے، میرے اوپر تو نصرت کا بہت بڑا توق ہے. میں تو ان کے گھر کا جواب دہ ہوں، میں تو نمک کھا رہا ہوں. 7 زمینیں 7 آسمان شہزادی کونین کا حق مہر ہے، اسی نمک کے سے ہم جی رہے ہیں. ایک 18 دن 17 دن سائنس کہتی ہے 20 دن نمک نہ کھاؤ تو تم زہر بن جاؤ گے. تو اس گھرانے کی یہ تھوڑی مہربانی ہے، انہوں نے اپنا نمک کھلا کے ہمیں زہر بننے سے، زہریلا بننے سے بچایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس گھر کے لیے کچھ کرنے جائیں اور بعد میں کہیں جی دو گے کیا. بہت شکریہ مدر بھی، آج آپ نے دل کی تار چھیڑ دی اور آج اپنے پرسنل سوال میں سے جواب دیتا نہیں. بالکل شاہ صاحب، میں بھی یہ ٹاپک مطلب یہ ٹاپک ایسا ہے، اس پہ ہم لوگ جتنی بھی بات کرتے رہے تو میرے خیال میں وہ ٹائم کم ہے. اور میں بھی اب یہی چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے اور بھی مزید کالرز موجود ہوں گے جو کال کر رہے ہوں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی موقع ملے. لیکن جاتے جاتے میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے آپ سے، وہ فرمائش میری ضرور پوری کریں کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے تو وہاں پہ آپ نے ایک بڑا اچھا ایک کلام پڑھا تھا، تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار مجھے سنا دیں، وہ جس میں آپ نے بولا تھا کہ حر بنتے بنتے حر ملا بن جاؤ گے. وہ ایک بار سنا دے، وہ سننے کو بہت دل کر رہا ہے. کیوں لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو مظہر؟ چلو آپ نے حکم کیا تو شاہ صاحب اصل میں بات ایسی ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے نا، اس کو سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے. پوری ایک ربائی کے اندر آپ نے جو بولا ہے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ حر بنتے بنتے حر ملا بن جاؤ گے. واہ واہ واہ، صدقے جزاک اللہ شاہ جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ میں ابھی شاید آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ابھی آؤٹ آف کنٹری ہوں. میں انشاءاللہ منڈے کو واپس آؤں گا، انشاءاللہ ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کے جو معاملات تھے وہ بہتر ہو گئے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ. مالک امام زمانہ نے بہت کرم کیا شاہ صاحب، آپ کی دعا کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. باقی مزید انشاءاللہ آئیں گے، ہوتی ہے ملاقات. ٹھیک ہے مدر بھائی، ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ. یہ مظہر صاحب تھے، ٹوبہ ٹیک سنگھ تھے، لیکن باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کال کر رہے تھے. ہمارے ساتھ کافی معزز کالرز کی کال کا سلسلہ ماشاءاللہ جڑا تھا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اگر دوبارہ کال کر لیں تو ہم آپ کو جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی خوبصورت گفتگو، آپ کے پیارے پیارے مشورے اور آپ پیاری پیاری باتیں ہم انشاءاللہ ضرور سنیں گے، اور بلکہ مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ یقیناً آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو اگر یہی باتیں ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں
पहले कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना असद बुखारी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक है? शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? मोहतरम मेरा राजा अहमद नजीर और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, राजा अहमद नज़ीर साहब फैसलाबाद से। जी राजा साहब, कैसे कैसे याद फरमाया? हजूर एक आपसे यानी कि सवाल पूछना था। जी। मैंने आपसे ये अर्ज करनी थी कि आपसे अर्ज करनी थी कि देखें हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम लोग यानी कि घर को साफ करते हैं, यानी कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। एक दिन पहले ही उसके इस्तेमाल के लिए हम घर साफ करते हैं, बहुत सारी यानी कि जरूरी काम करते हैं कि कल हमारे मेहमान आने हैं। तो जैसे यानी कि मेरी मिसाल देने का मकसद ये है कि मौला के आने से पहले हमें क्या काम ऐसा करना होगा? राजा साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है और इस वक्त की ज़रूरत सवाल आपने किया है। यकीनन हमारे यहाँ किसी मेहमान ने आना होता है, हम अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, बिस्तर साफ़ सुथरा बिछाते हैं, बर्तन साफ़ बेहतरीन मंगवाते हैं, खाना बेहतरीन पकाते हैं ताकि हम मेहमान के शायान शान, क्योंकि मेहमान की खिदमत करना मासूमीन के ऐन फरमान के मुताबिक बहुत बेहतर है। खुदा के रसूल और रसूल की औलाद के फरमीन के मुताबिक बहुत बेहतर है। तो अगर हम एक आम मेहमान की यानी दुनियावी मेहमान की, चाहे वो रिश्तेदारों में हो या गैर रिश्तेदारों में हो, वो हमारे घर आना चाहे तो हम उसके लिए कितना जतन करते हैं, तैयारियां करते हैं। तो वो सुल्तान जिसको हम सुबह शाम कह रहे हैं अल्लाह जल मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, तो उनके लिए तो तैयारी का मयार और ज़्यादा होना चाहिए। मगर यहाँ वो तैयारी नहीं है जो लम्हाती हो, यानी वो तो होती है मेहमान आया, पता है अभी आ जाएगा और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा और बस खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे, बातें करेंगे, अच्छे तहाइफ दे के उसको रुखसत करेंगे। वो होता है आम रूटीन का मेहमान। जबकि ये वो लम्हाती तैयारी नहीं है, ये हमा वक्ती तैयारी है, हर वक्त की तैयारी। क्योंकि आने वाले के बारे में यही है, वो अचानक तशरीफ लाएंगे। जब वो अचानक आएंगे तो तैयारी भी उस मयार की होनी चाहिए। तो इसमें मैं याद करना चाहूँगा, तैयारी यहाँ शुरू होगी सबसे पहले राजा साहब अपनी ज़ात से। जो बंदा खुद तैयार नहीं होगा और वो सरकार को बुला रहा होगा तो वो सरकार के ज़हूर पे परेशान होगा, क्योंकि वो तैयारी के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में खुदा के ख़ास कर्म से नफ्स को शिकस्त दी जाए। नफ्स शिकस्त खा गया तो तैयारी का बेहतरीन आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि नफ्स ही है ना आड़े आता है। करबला में किस चीज़ ने आले मोहम्मद की ज़बात मुक़द्दिसा को तकलीफ़ पहुँचाई? इसी नफ्स ने, इसी ख्वाहिशात लाफानी ने, मतलब जो फना होने वाली ख्वाहिशात हैं, जो ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात हैं, जो गर्क होने वाली ख्वाहिशात हैं, इन्हीं ख्वाहिशात ने जिनकी कोई हद है ही नहीं, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो सबसे पहली तैयारी राजा साहब अपनी ज़ात से शुरू होती है। मैंने अपने इमाम को बुलाना है और वो आना है उन्होंने अचानक आना है। हो सकता है रात को आ जाए, हो सकता है सुबह आ जाए, हो सकता है दोपहर में आ जाए, हो सकता है मैं काम कारोबार नौकरियों पे हूँ वहाँ आ जाएं, हो सकता है मैं कहीं परचेजिंग के लिए गया हूँ और ऐलान हो जाए, सरकार आ जाए। तो इसका मतलब ये हमें हमा वक्ती तैयारी करनी होगी। हमा वक्ती तैयारी के लिए आप यकीन कीजिए राजा साहब, शियों को अगर मुंतज़िर इमाम के इंतज़ार की समझ आ जाए, गुनाहों से बच जाएंगे, गिलाज़त से बच जाएंगे, निजात से बच जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा। मिसाल, राजा साहब आपने हमें दावत दी, हम आपके पास, मैं मिसाल एक देने लगा, हम आपके पास फैसलाबाद आना था तो हमने कहा राजा साहब ने हमें दावत दी, हम हाजिर हो गए। लेकिन हमारे आने से पहले आपकी कैफियत ये थी, आप बार बार दरवाजे पे खड़े होकर कॉल कर रहे थे, बुखारी साहब कहाँ पहुंचे, लाहौर से निकले, कहाँ तक पहुंचे, बुखारी साहब मैं इंतजार में हूँ। अच्छा, इस दौरान राजा साहब आपका एक पुराना मुखालिफ आपके सामने आ गया और उसने आके आपके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। राजा साहब आपने वहीं खड़े खड़े बड़े प्यार से उसको कहा, यार तेरी मेहरबानी यार, मुझे किसी का इंतजार है। उन्होंने देख लिया तो वो क्या कहेंगे, सैयद क्या कहेंगे, यार राजा साहब इतने अच्छे बंदे हैं, इतनी मोहब्बत वाले बंदे हैं और बंदे से लड़ रहे थे खड़े हुए। मैंने तो ये नहीं वो करना कभी कसूर राजा साहब का या किसका है, एज ए बशर, एज ए इंसान मैंने महसूस तो जरूर करना है कि यार मेहमान को बुला के, मेज़बान की ये कैफियत तो नहीं होनी चाहिए ना, मेज़बान की कैफियत तो कमाल होनी चाहिए। तो मैं आप मेरे इंतज़ार के लिए, मिसाल देने लगा हूँ, मेरे इंतज़ार के लिए
آپ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے نکل آئیں گے جو کہ ایک عام انسان کو دیکھ کے اچھی نہیں لگتی اور خصوصاً میزبان کو دیکھ کے اچھی نہیں لگتی. تو جس کا ہمہ وقتی انتظار ہو یقیناً وہ تو نکل آتا ہے, وہ غیبتوں سے نکل آتا ہے, وہ گلے سے نکل آتا ہے, وہ بدخوئیوں سے نکل آتا ہے, وہ کسی کی برائیوں سے پیٹھ پیچھے برائیوں سے نکل آتا ہے, وہ کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے نکل آتا ہے, وہ کسی کا حق کھانے سے نکل آتا ہے, وہ کسی کو برا بلا کہنے سے نکل آتا ہے, وہ کسی کے بارے میں انگلی اٹھانے سے نکل آتا ہے, وہ پھر ان چیزوں سے نکل آتا ہے کیونکہ آنے والے نے اچانک آنا ہے. تیاری کا آغاز تو اپنی ذات سے شروع ہوا, پھر اس کے بعد آ گیا اپنی تیاری کے ساتھ اپنے زیر تسلط وہ گھر ہے, وہ کوئی ڈیرا ہے, کوئی چیز بھی زیر تسلط ہے, پھر اس کی تیاری. یعنی ہر وقت صفائی ہونی چاہیے, سرکار نے اچانک آنا ہے. بستر اچھا بچھا ہونا چاہیے, سرکار نے اچانک آنا ہے. برتن اچھے رکھے ہوں, سرکار اگر میرے سے پانی مانگ لے تو میں ان کی خدمت میں پانی پیش کروں تو میرے پاس کوئی ایسا گلاس تو ہو نا جو ان کے شایان شان ہو تاکہ میں پانی پیش کروں. میں پانی عام کسی ہستی کو نہیں پیش کر رہا, میں کائنات کے سلطان کو پیش کر رہا ہوں. میں کوئی ان کے لیے کچھ ایسا اہتمام کروں جو ان کے شایان شان ہو. پھر یہ ہے کہ سرکار آ جائے, میں ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور اس وقت میرے پاس ڈش کی صورت میں 250 300 350 400 چینل ہیں. میں چینل گھما رہا ہوں اور میں صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے تلاش کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز دیکھ جائے جس سے میرا تھوڑا وقت گزر جائے. میرا خیال ہے ان چیزوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. کوئی ایسا چینل یا کوئی ایسی چیز میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے کہ میں وہ سرکار کے آنے پہ شرمندہ ہو جاؤں. پھر میرے ہاتھ میں موبائل ہے, سکرولنگ میں کر سکتا ہوں, پاسورڈ میرے پاس ہے. میرا امام میرا موبائل مجھ سے مانگے, حالانکہ میرا امام جانتا ہے, تو مجھے امام کو موبائل دینے میں ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہ ہو. میرا مولا آپ دیکھ لیجئے, ویسے آپ سب کو جانتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے مولا میں نے کوئی غلاظت یا نجاست کی طرف متوجہ نہیں ہوا. مجھے پتہ ہے آپ عین اللہ ہیں, آپ ہر چیز واچ کر رہے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, میں کیوں اس طرف سرکار میں متوجہ ہوتا. تو یہ تیاری کے چھوٹے سے انداز ہیں جو میں نے راجہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کیے. اچھا بخاری صاحب, پلیز میں ایک چھوٹا سا اور سوال آپ سے عرض کرنا تھا. میں خود بیسیکلی یعنی کہ اہل سنت اور ہماری بکس میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے ظہور فرمانا ہے. ماشاءاللہ. میں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر پوری اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے آپ بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا جو کوئی سی بھی ہو, یہ تفرقے سے نکل کے کوئی اچھی سی بک کو جس میں امام کے بارے میں مکمل تعارف ہو, کوئی بک ہے آپ کی نظر میں؟ راجہ صاحب اگر لاہور چکر لگتا ہے آپ کا؟ لاہور جی میرا لگتا ہے جی. راجہ صاحب بس آپ لاہور ایک آدھ دن 2 دن آنے سے پہلے مجھے کہیں گے سید میں آ رہا ہوں, دسترخوان امام پہ میں آ کے تبرک بھی کھاؤں گا اور آپ سے دعا بھی لے کے جاؤں گا اور ساتھ بکس بھی لے کے جاؤں گا. میں آپ کے لیے انشاءاللہ رکھوں گا, آپ تشریف لائیں, اسپیشل رکھوں گا. آپ کے بہت شکریہ, بہت شکریہ مولا. آپ کے اس شوق نے مجھے بڑا حوصلہ بھی دیا اور مجھے خوشی بھی دی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت دوست بھی سرکار زمانہ کے حوالے سے مزید نالج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. حضور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک تفرقے سے نکل کے آپ کو میں بتا رہا ہوں, مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ بالکل بہت قریب ہے انشاءاللہ, کیونکہ ان سے پہلے یہ دیکھنا یہودی سازشیں ہوں گی. بس آنے والے ہیں راجہ صاحب, سرکار آنے والے ہیں. سازشیں راجہ صاحب ہر نفس پرست کر رہے ہیں, کہیں بھی ہے. یقین کیجئے, اچھا نہیں لگتا ہم چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کریں, لیکن یقین کیجئے کلمہ گو بھی بڑے سازشی ہیں, تو ہم کسی ایک کو نومینیٹ کیوں کریں. تو بہرحال سرکار آنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ان کا سامنا کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے. تو راجہ صاحب ویلکم, جب بھی تشریف لائیں 2 دن پہلے بتا دیجئے گا, ہم انتظام کر لیں گے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ راجہ صاحب, اللہ حافظ. بڑی اچھی گفتگو فیصل آباد سے ایک ہمارے اہل سنت بھائی تھے راجہ نذیر صاحب, جو کال کر کے اور بڑی بہترین گفتگو کرتے ہوئے سرکار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سیکھنا چاہ رہے تھے, سمجھنا چاہ رہے تھے. تو اس چیز نے ایک چیز بھی بڑی زبردست قسم کی ریئلائز کروائی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جی ہمارے ساتھ ایک موجود کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بخاری صاحب؟ اللہ کا شکر. میرا خیال ہے ڈی جی خان سے رجب علی بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. جی جی رجب علی, کیسے ہو, صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور
شکر اللہ پاک کا، مولا کا کرم، مالک کا احسان۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی احسان ہے پروردگار کے کرم ہے۔ جی رجب کیسے یاد کیا آپ نے؟ ایسے ہی آپ کا ہر 15 دن کے بعد پروگرام دیکھتے ہیں اچھا، اور چند سوالات لے نہیں کر بڑی آتے ہمت ہیں کرتے ہیں جو آپ آپ سے ماشاءاللہ، آپ پوچھنے تھے۔ بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، آپ بڑی چھوٹی ایج میں بیٹھ کے اور ہر پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کال بھی کرتے ہیں۔ سلام ہے بیٹا آپ کو، پوچھئے بسم اللہ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے جنگ اور خون ریزی ہوگی یا سب کچھ غیبی امداد سے ٹھیک ہو جائے گا؟ پہلے تو میرا اس سوال پہ جواب یہی ہے کہ بادشاہ کو آنے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسے پسند فرمائے، مناسب سمجھیں ویسے ہی کریں گے۔ لیکن میرا ایمان ہے، اور بلکہ ہم سب محبان آل محمد کا ایمان ہے، اللہ نے زمانے کے امام کو اتنی قوت عطا کی ہے، قوت پروردگار وہ رکھتے ہیں، ضروری نہیں جنگوں کی طرف بات جائے، انشاءاللہ اپنی کمال بہترین اظہار کریمی سے انشاءاللہ دنیا کے نظام کو بہتر فرما لیں گے انشاءاللہ۔ دل مانتا ہے، ٹھیک کریم بڑے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی رہے گی ایک بات اور بھی ہے رجب، اور بات بھی ہے، یہ بھی سنا ہے بچپن سے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جی جی جی۔ جی شکریہ رجب بھائی۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا آپ سے، جی مثال کے طور پر امام زمانہ علیہ السلام کا جیسے نام ہے نا، قائم آل محمد، لفظ جو ہے نا قائم، جی، قائم کون ہے اس کا مطلب؟ قائم نکلا ہے قیام سے، کھڑے ہونے والا، یعنی وہ جو ہمیشہ رہنے والا، قائم دائم، یعنی جس کو خدا نے ایک طویل عرصے کے لیے، بہت لمبے وقت کے لیے انہیں قائم دائم رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں صدیاں ہو گئی ان کو غیبت میں رہتے ہوئے، لیکن بیٹا جب وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ وہ 40 سال کے شہزادے بن کے آئیں گے، بلکہ کچھ کتب میں 30 سے 40 سال کا دورانیہ لکھا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ وہ خیر سے قائم ہیں، اور جس طرح خدا کا امر ہے اس پہ قائم ہیں، اور ویسے بھی وہ قائم ہیں، یعنی وہ کھڑے ہیں۔ وہ اصل میں اس نام کے ذریعے مومنین کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کھڑے ہونے والوں میں سے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ نہیں صبح کچھ ہو شام کچھ ہو، اپنے آپ کو مضبوطی سے ڈٹ کے کھڑا کرو۔ یہ بھی اس کا ایک معنی یا مراد لی جا سکتی۔ جی 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 جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہیں، میں ان کی کال لے لوں تو اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ کال ڈراپ ہو گئی، کال آتی ہے تو انشاءاللہ کال لے لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ 18-19 سال کا بچہ ہے اور بڑی پیاری گفتگو کر رہا تھا، ڈی جی خان سے کال کرتا رہتا ہے کہ قائم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ، یا قائم کا مطلب کیا ہے۔ جو مادیت پرست ہے، جو ہرس پرست ہے، جو عوض پرست ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ جو امر کو نہیں مانتا، جو امر کے خلاف کام کرتا ہے، وہ سرکار کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ ویسے لکھا ہوا ہے ادھر سے پیلے جھنڈے نمودار ہوں گے، سفیانی آئے گا، خراسانی ہوں گے، تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن میں جس نتیجے پہ ان ساری باتوں کو دیکھ کے پہنچا ہوں ذاکر صاحب،
نفس پرست کہیں سے بھی نکل آئیں گے، سرکار کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جو عمر کو نہیں مانتے، جو امامت کے نظام کو نہیں مانتے، جو ولایت کو حقیقت تک قبول نہیں کرتے، یقیناً ان کی نفس کی اپنی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ تو سرکار کی بات نہیں مان سکتے نا، انہوں نے تو سرکار کو انکار ہی کرنا ہے، تو یہ تو پھر کہیں سے بھی آ سکتے جی بے شک، لیکن خدا بچائے، خدا بچائے ذاکر صاحب، سارے محبان آل محمد تو خدا بچائے وہ نفس پرستی میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ وہ امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ بس میں نے ایسی چیزیں پڑھی ہیں، اب میں اس سوشل میڈیا چونکہ ہے، دور ہے، ہماری کوئی بات کہیں سے اٹھا کے ہمارے ہی خلاف استعمال نہ ہو جائے، ایسی باتیں بہار و نوار میں لکھی ہیں کہ جس سے یہی رہتے کہ خدا کرے کہ کوئی امام کے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو جائے، امام کے وفاداروں میں شمار ہوں، بس وفاداروں میں شمار ہوں اور وفاداروں میں شمار۔ آمین آمین سرکار آمین۔ ذاکر صاحب دیکھیں نا، جو بہت شکریہ، کربلا جو ہے نا ذاکر صاحب، وہ بندے کو لالچ سے نکالتی ہے، کیونکہ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا لالچی کو چھٹی دیتی ہے، کربلا پیور بناتی ہے، کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا عارف بناتی ہے، کربلا وفادار بناتی ہے، داغدار نہیں بناتی۔ تو ذاکر صاحب آج کے دور میں اگر ہم میں بھی کوئی تھوڑی بہت لالچ اس گھرانے سے منسلک اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی جلدی سے جلدی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ کربلا سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہمیں کربلا دستک دلوں کو دے کے پہنچانا چاہتی ہے۔ جی معذرت کے ساتھ، پھر تو جو ذاکرین ہمارے پاس پڑھتے ہیں 3-3 لاکھ لیتے ہیں، وہ بھی مولا کے معذرت وہ بھی سامنے ہوں گے، وہ تو نفس پرست ہے۔ ذاکر صاحب میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی، میرا ایک اصول ہے، میں اپنے حصے کا چراغ جلاتا ہوں، میں اندھیروں کو برا نہیں کہتا۔ جی بہت شکریہ ذاکر صاحب کال کرنے کا، بہت شکریہ، مال السلامت، شکریہ ذاکر صاحب، شکریہ۔ معزز سامعین، یہ درمیان میں آپ کی کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ دوبارہ کال کر لیجئے تاکہ آپ کی کال کو ہم اٹینڈ کر سکیں اور آپ کی خوبصورت باتوں سے ہم مستفید ہو سکیں اور آپ کے باتوں کے ذریعے ہم امام پہ مزید بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا جی، یا صاحب الزمان مدد۔ آمین آمین آمین۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں منیب حیدر بات کر رہا ہوں کبیر والا سے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی منیب بھائی، کیسے کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ جی امام کے حوالے سے یاد فرمایا آپ کو۔ شکریہ شکریہ، حکم کیجیے۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے لیے ہمیں کیا کام انجام دینا چاہیے جس سے جو ہے ہماری سوچ بلند ہو جائے، معرفت بلند ہو جائے؟ اب آپ نے دو بڑے اہم جملے کیے ہیں، سوچ بھی بلند ہو اور معرفت بھی بلند ہو، تو کیا کام انجام دینا چاہیے؟ پہلا منیب کام یہ ہونا چاہیے، جو کام بھی ان کے لیے کرنا چاہیے وہ خلوص والا ہونا چاہیے، خلوص والا ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، خالص اور خلوص والا کام وہ ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو پیور ہو، کہ جس کے کرنے کے بعد جس کا قرب ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ پہلا کام آپ نے کہا ہے نا، معرفت ہو، بلند ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے خلوص ہو۔ یعنی اس گھر کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے کیا اور مجھے کیا ملے گا، یعنی آپ صلے کی طرف مت جائیں، بلکہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا، آپ نے مجھ جیسے کو قلم اٹھانے کے قابل بنایا، آپ نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر اور فکر کے قابل بنایا، ورنہ میری اوقات تو نہیں تھی، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو وہ خلوص ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، خدا کی بارگاہ میں اپنی تمام نیکیوں کا صلہ اس انداز میں عرض کرنا چاہیے، خداوند عالم یہ تیرا احسان ہے، تو نے نیکی کرنے کی توفیق عطا کی، لیکن اگر میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، بس حجت دوراں کے وفاداروں میں میرا شمار ہو جائے، میں حجت دوراں کے ساتھ دینے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ اور تیسری بات، بس 3 بتاؤں گا منیب، اس کو سنبھال لو، یہ بڑی بات ہے۔ تیسری بات، عہد کر لو کہ میں نے ایک فرمان سنا ہے مولا کا، وہ یہ سنا ہے کہ امام 2 وجوہات سے خون روتے ہیں، ایک کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ عہد کر لو، کم از کم میں اس لیول پہ نہ ہوں
کہ امام کو میری وجہ سے خون ہونا پڑے. تو یہ 3 کام اگر ہو جائیں تو میرے خیال میں معرفت انشاءاللہ بہت بلند ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. ایک اور سوال تھا میرا آپ سے. جی بتائیے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم امام کے فرمان سناتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرتے, زیادہ سنتے نہیں ہیں, اور اپنا اخلاق عملاً ہم ادا نہیں کرے جس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وقت کے امام کو بھی حور کی ضرورت ہے, تو ہمیں اپنی جو ہے سوچوں کو حور جیسا, حور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنانا ہوگا. تو اس کے لیے لوگ امام کا تذکرہ ہی سننا پسند نہیں کرتے بعض اوقات, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میں اس کے لیے چھوٹا سا منیب جواب دوں گا. مولوی صاحب مسجد میں اذان دیتے ہیں حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, اس کا کام ہوتا ہے اذان دینا. جو اذان سن کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ ہوگا, اس کا بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اذان کی آواز سن کے کوئی نہیں آتا تو مؤذن کا کام اذان دینا ہے. تو خدا سے جب توفیق مانگے گا کوئی تو پھر ہی متوجہ ہوگا نا. تو بعین ہے یہ بھی معاملہ اسی سے ملتا جلتا ہے. آپ اذان حق دیتے رہیں, آپ کوئی نہ کوئی فرمان, کوئی نہ کوئی پیغام, کوئی نہ کوئی بات, دوستوں میں باتوں میں کوئی بات کرتے رہیں, رشتہ داروں میں, احباب میں. لیکن اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے منیب, بات کرنے والا پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہو, ورنہ وہ بات کا اثر نہیں ہوگا, لوگ سنیں گے نہیں, لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. خود عمل کرتا ہو پھر جا کے ایک کمال آتا ہے. باقی اذان دیتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور ایسا ایسا کیوں نہیں سنیں گے. ہر چیز کو وقت لگتا ہے, چونکہ ایک صدیوں کے عادی ایک روٹین پہ چل رہے ہیں, بس یہ اٹھا, یہ کیا, یہاں گیا, وہ گیا. اب ان کے لیے امام زمان علیہ السلام کی بات ایک وقت کے لیے تھوڑی سی نئی محسوس ہوتی ہے, اور تھوڑی سی وہ سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں, یار یہ بات تو ہم نے سنی نہیں ہے ممبر سے, یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ اپنا کام بڑے پیار سے کرتے رہیے, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ سارے وکیل امام زمانہ بن کے اپنے مولا کی وکالت کریں گے, اور انشاءاللہ پھر خیر پڑ جائے گی. انشاءاللہ. ایک آخری سوال تھا آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خطابت میں کہتے ہیں کہ روٹین پہ چلنا نہیں چاہیے. یہ روٹین پہ نہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب روٹین سے کیا ہٹنا چاہیے؟ منیب دیکھیں نا, روٹین سے کہ آپ کے پاس خانے وال سے ہیں نا, کبیر والا سے آپ کے پاس کبیر والا میں مجلس ہوئی, تو مجلس ہوئی, ہم کبیر والا رہتے تھے, ہم مجلس پہ چلے گئے, ہم نے مجلس سنی. جب بندے نے فضائل پڑھے آل محمد کے, ہم نے نعرے لگائے, اور اس کے بعد جب اس نے مصائب پڑھے ہم نے گریہ کیا, باہر نکلے, تبرک تھا وہاں نے, ہم نے نیاز کھائی, نظر اللہ نیاز حسین کھائی, اور ہم گھروں کو آ گئے. کل پھر مجلس تھی, یہی کچھ ہوا, وہی کچھ ہم نے کیا. پرسوں پھر مجلس تھی, وہی ہم نے کیا. لیکن یہ ہے روٹین. روٹین سے ہٹ کے جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ سب سے پہلے محسوس کریں آپ کو کن ہستیوں نے اپنے پاس بلایا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ 14 ہستیوں نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے, بلایا ہے, اپنے پاس آنے کا شرف عطا کیا. سب سے پہلے یہ بات, جب آپ یہ سوچیں گے انہوں نے ہمیں بلایا, یار ہم تو مجلس پہ نہیں گئے, اگر وہ مہربانی نہ فرماتے, اگر وہ نہ بلاتے ہم تو نہیں جا سکتے تھے. پہلی بات. دوسری بات, یار ہم جن قدموں کے سہارے چل کے مجلس اعظام میں گئے ہیں, یار آج کے بعد یہ قدم اب حرام پہ نہیں جائیں گے, بس یار اب بہت ہو گئی, اس قدموں کو ہم نے پاک رکھ رہے ہیں. یعنی آپ روٹین سے ہٹ گئے نا, آپ سوچنے میں مجبور ہو گئے, یار میرے وہاں قدم کا بھی کوئی میرے اوپر اب قرض چڑھ گیا, جو میں قدم امام کی بارگاہ میں ان کے امر سے لے کے گیا, پھر میں نے علم کو چوما, علم کو ہاتھ لگایا, میرے ہاتھ پاک ہونا شروع ہو گئے. میرے ہاتھ اب اگر یہی ہاتھ کسی نجس پہ چلے جاتے ہیں, نجس جگہ پہ چلے جاتے ہیں, پھر تو وہ روٹین والی بات ہے. پھر کل کی مجلس میں پھر ہاتھ علم کو لگائیں گے. حق تو یہ بنتا ہے جو ہاتھ اس گھر کے ساتھ چیزوں سے منسوب ہو جائے, قرآن سے منسوب ہو, سجدگاہ سے منسوب ہو, علم سے منسوب ہو, ذوالجلال, پھر وہ ہاتھ تو پاکیزہ رہنے چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ یار آپ روٹین والے سلسلوں کے لیے نہیں آئے بیٹھے, آپ کو ایک فکر کے لیے بلایا گیا. آپ اگر روٹین سے مزید اس کو آگے بڑھانا چاہیں تو بس ایک جملہ اور کہوں گا منیب, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس کس دور میں کیا کیا کردار ادا کیے گئے. اگر ہم وہ سن کے واہ واہ کر کے آ جاتے ہیں تو ہم روٹین ہی منا رہے ہیں. اگر ہم وہ یہ سن کے آتے ہیں کہ یار میثم تمار نے یہ کردار ادا کیا تھا, واہ یار واہ, وہ میثم تھا, میں بنوں گا, مجھے بتایا گیا فضا ایسی تھی, وہ فضا تھی, میری بہن بیٹی مجلس میں بیٹھ کے عہد کرے گی, وہ فضا تھی, میں بنوں گی. یہ ہے روٹین سے ہٹ کے چلنا. جی
بہت شکریہ منیب، بہت شکریہ. جی آگے جی، بہت مہربانی. ایک سوال اور تھا اگر آپ اجازت دیں تو. بھائی میں تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، آپ حکم کیجئے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مطالعہ کریں، تو مطالعہ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ انیشلی طور پہ بندے کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ منیب آپ گوگل پہ چلے جائیں، اس پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے معرفت کی کتابیں سرچ کریں، آپ کو ایک بہت بڑی طویل فہرست اردو میں آ جائے گی. آپ فارسی اور عربی کی طرف نہ جائیں، آپ نہیں سمجھ سکتے ابھی، اردو والی کی طرف چلے جائیں، آپ کو ایک طویل فہرست نظر آ جائے گی. آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت سارے اسرار آپ کے سامنے کھلیں گے. اور اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی کتاب میں سجیسٹ کروں گا ملاقات امام زمان علیہ السلام، ضرور سب سے پہلے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے سرکار نے کس کس انداز سے کس کس کی طلب پہ سرکار نے شرف زیارت بخشا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، صحیح ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آگے جی، شکر گزار ہوں آپ کا. مہربانی. اللہ حافظ. صاحب اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر تھے جو ماشاءاللہ اپنی خوبصورت گفتگو میں اور خوبصورت سوالوں میں اپنا اظہار بھی کر رہے تھے اور پوچھنا بھی چاہ رہے تھے اور متوجہ بھی ہونا چاہ رہے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. وعلیکم السلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں محمد طاہر وڈی شکارپور سندھ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ طاہر بھائی، پروگرام دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ شکارپور سندھ سے ہمارے فریکوینٹ کالر سندھ سے بیٹھ کے آپ ماشاءاللہ لگتا ہے پروگرام کا انتظار ہی کرتے ہیں، آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، بہت زبردست. ماشاءاللہ. جی مولا سلامت رکھے. میں پروگرام دیکھ رہا تھا جی. یہ کبیر والا سے جو بھائی اکثر سوال کر رہے تھے وہ سن رہا تھا. اچھا. جی طاہر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے، حکم کریں. بس دعا کریں اللہ پاک آسانی فرمائے، جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے ہمارے لیے کوئی آسانی بن جائے کہ نیک بن جائے، جو کوئی طریقہ ہو. دعا کریں ہمارے لیے. دعا سے زیادہ طاہر بھائی دوا چلتی ہے. دوا جب اپنا کام کرنا شروع کر دے پھر دعا کی بھی ضرورت انسان کو اتنا نہیں ہوتی. جب دعا ہی کام کرنا ہے، دعا سے مراد یہ بندے کی خود نیت بدلے، خود ارادہ بدلے کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے، تو پھر دعا بھی کمال، دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ پھر خدا کہتا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. نیت اچھی کر لے، مضبوط کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے مولا کی خاطر کرنا ہے، تو انسان بدل جاتا ہے. ماشاءاللہ بے شک، ماشاءاللہ. جیسے جمعرات کے دن جو بھی پڑھا امام کے حضور میں ہدیہ پیش کیا اور جو محرومین کو ثواب پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. یہ بھی نیت ہوتی ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اور جیسے مولا کو سلام کرتے ہیں صبح شام، ماشاءاللہ، اور ان کے لیے صدقہ وغیرہ نکال دیں، یہ بھی منع اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس سے بھی فائدہ ملتا ہے. بس اللہ اور توفیقات میں اضافہ عطا کرے، جیسے اور ہم اچھے کام کریں، جیسے مولا کا سچ میں دیدار ہو جائے اور ملنے سے پہلے ہم اپنے سردار کو دیکھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طاہر بھائی حق بھی یہی بنتا ہے، تو خدا توفیق عطا کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا طاہر صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد، مولا علی مدد. وعلیکم. یہ ہمارے ماشاءاللہ شکارپور سندھ سے فریکوینٹ کالر ہیں. ان کی خواہش، کوشش اور کاوش رہتی ہے کہ یہ ہر پروگرام میں ضرور اپنا حصہ ڈالتے ہیں، دعائیں بھی مومنین کو کرتے ہیں اور دعائیں لیتے بھی ہیں. تو ان کا یہ جو ہے سرکار سے محبت ہم تو نہیں لگا سکتے حساب ان کی، ہر انسان کی کتنی محبت ہے سرکار سے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ معذور ہیں، ظاہری چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اور ان کی کوشش اور خواہش اور کاوش رہتی ہے کہ میں مولا کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کروں، مولا کے بارے میں آگاہی حاصل کروں، اور مولا کے امر کے مطابق اپنے آپ کو چلنے کی اور چلانے کی بھرپور کوشش میں لگا رہوں. تو ان کی یہ خواہش، کاوش اور کوشش رہتی ہے. خدا ان کو اور زیادہ امام کی معرفت سے لبریز فرمائے، سرفراز فرمائے. ہمارا ڈھیرو جی آپ کے لیے طاہر صاحب
آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے مولا کی طرف متوجہ ہونے کے حوالے سے دعائیں ہیں، مولا کے معرفت کے اضافے کے لیے دعائیں ہیں، مولا کے قرب کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے اور سب مومنین کے لیے دعائیں ہیں کہ پروردگار آپ سب کو قرب حجت خدا ایسا نصیب فرمائے جیسا ہر محب آل محمد کا حق ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اگر انسان پیوستہ ہو جائے تو امید بہار ضرور آتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بہار نہ آئے. خزاں کا موسم تو عارضی ہوتا ہے، بہار ضرور آتی ہے، اور جب بہار آ جائے تو پھر خزاں بھول جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال چال آپ کا؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شیخ پورہ سے حسن بات کر رہا ہوں. حسن بات کر رہے ہیں شیخ پورہ سے. کیسے یاد فرمائے حسن صاحب، حکم کیجئے. جی ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مالک کے بہت قریب ایک بچپن بنا ہوا ہے. آپ کو اللہ تندرستی دے. چلیے شکریہ شکریہ، سروں پہ سلامت رہے. بہت شکریہ. شاہ جی ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی. کہ اگر اب انسان ضعیف ہے، اندر سے کمزور ہے، فطر بھی اللہ سے بھی، اگر دنیا کی محبت آ جائے دل میں تو وہ کیا کرے ایسا؟ کیونکہ اس نے آخر دنیا میں تو رہنا ہے. دنیا کی محبت آ جائے تو دھوکے ہی کھائے گا، جھٹکے ہی کھائے گا، دھکے ہی کھائے گا، اور تو کچھ بھی نہیں ملنا دنیا کی محبت میں. کوئی بات نہیں، تجربے کے طور پہ دیکھ لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اگر بچ جائے تو سبحان اللہ، گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. اگر بچ جائے تو کیا بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا اگر دنیا کی کسی چیز کی محبت ہو بھی جائے تو اس کو امام کی طرف رخ موڑنے کی کوشش کرو. یعنی اگر کچھ آپ چاہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے، ایسا مل جائے، تو آپ پہلے مولا کی خدمت میں عرض کرو، مولا اگر آپ کے سلسلہ نصرت میں یہ چیز میرے لیے باعث تقویت اور رکاوٹ سے نہیں بنے گی، رکاوٹ میرے لیے نہیں بنے گی، تو پھر مہربانی فرما دیجئے تاکہ میں اور مضبوط ہو کے آپ تک پہنچوں. اور اگر مولا آپ تک پہنچنے کے لیے یہ چیز میرے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو مولا مجھے اس سے بچا لیجئے، تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو سرکار کی خدمت میں عرض کر دیا کرے تو خیر پڑی جانی ہے. جی 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 ٹھیک ہے حسن بھائی، کال کرنے کا شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. تو معزز سامعین، میں آپ کے خدمت میں جو سوال عرض کر رہا تھا تو اس ضمن میں تھوڑی سی میں چاہتا ہوں بات ہو جائے. جو ہم سے میسج کی صورت میں بھی سوال پوچھے گئے ہیں، یقیناً ہم نے یہ اعلان کر رکھا ہے. کئی ہماری بہنیں بیٹیاں یا کئی ہمارے معزز کالرز ہیں جو یوں سوال نہیں کر سکتے، تو اگر میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دیں گے. تو معزز سامعین، ہمارے پاس پہلا سوال یہ آیا تھا میسج کی صورت میں. بڑا اچھا سوال تھا کہ کیا صاحب الامر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، یعنی امام زمان علیہ السلام سرکار کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سرکار اس دنیا میں دنیاوی زندگی گزار کے اور زندگیاں سرکار کے صدقے مل رہی ہیں سب کو. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کے ضمن میں، ظاہری بات ہے سرکار صرف اس کائنات کے خیر خواہ نہیں بلکہ روح رواں بھی ہیں. تو سرکار ایک بہترین باپ بھی ہیں، شفیق باپ بھی ہیں، اور ایک خیر خواہ ماں بھی ہیں. تو اگر ان کی مہربانی سے اگر دنیا کو بلکہ دنیا کے لوگ کیا، دنیا کی نبض حیات، کائنات کی نبض حیات جن کے وجود اقدس کی برکت سے چل رہی ہو، انہیں امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں. تو اگر بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے انہی کے صدقے کسی کو زندگی ملی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ ضرور غور و فکر ہونا چاہیے، اگر ان کے صدقے ملی ہے تو پھر ان کے لیے ہی ہے یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ توانائیاں، یہ صحت، یہ کچھ بھی ہے، یہ ان کے لیے ہی ہے. ویسے بھی مولا رسول خدا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہمیں مقام خم غدیر میں ویسے بھی غلام بنا چکے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں غلام صرف وہی ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. تو دوسرا سوال اسی سے منسلک ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ بتائیے کیا امام زمان علیہ السلام غیبت میں رہنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ غیبت بادشاہ کو اختیار کرنی پڑی.
ایسا نہیں ہے کہ سرکار غیبت کے لیے ہی آئے تھے، غیبت اختیار کرنی پڑی، جن میں مخلوق کے رویے ہیں، خدا کا حکم ہے، مخلوق کا جانچنا ہے، اور سب سے بڑی بات مخلوق کا معیار بلند کروانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یؤمنون بالغیب، قرآن میں واضح طور پہ اشارہ دیتا ہے خالق، تو یہاں مخلوق کا معیار بھی بلند کرانا مقصود تھا۔ جب دیکھ کے تو ہر کوئی مانتا ہے، بغیر دیکھے کوئی مانے تو پھر ہے، دیکھ کے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، بغیر دیکھے کوئی سلام کرے تو پھر ہے نا، تو یہاں مومنین کا امتحان بھی مقصود تھا معزز سامعین۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل تھے، ضروری نہیں سرکار غیبت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، سرکار تو مبعوث کیے گئے تھے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور امام کا غیب رہنا یا امام کا ظاہر رہنا ظاہراً صاحبان کمال کے لیے ایک ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں وہ معصوم کا ایک فرمان سنو، ابو خالد کابلی کے حوالے سے ہے، امام فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگوں کے وہ تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، پہلی بات یہ فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی وجہ فضیلت یہ ہے، ان کے لیے غیبت بمنزلت مشاہدہ ہوگی، بمنزلت مشاہدہ ہوگی۔ بمنزلت مشاہدہ یہی ہے کہ سرکار ظاہر ہوں یا سرکار سامنے سے غائب ہوں، بات ایک ہی ہے، اور بلکہ غیب ہو کے بھی ظاہر ہونا، ظاہر محسوس کرنا، یہ عاشقین کا شیوہ ہوتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ السلام علیکم جی، میں ریحان علی۔ ریحان علی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بیسیکلی بلتستان سے ہوں لیکن ابھی کراچی میں ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، جی ریحان علی کیسے یاد فرمایا؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے حسن۔ اللہ خوش رکھے۔ کب سے دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ یہ بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ شکریہ شکریہ۔ میرا ایک سوال تھا صاحب جی جی، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک دنیا ظلم و جور سے جب بڑھ جائے گی تو اس وقت امام تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو کیا یہ جو ہے نا ظلم و جور جب تک نہیں بھریں گے اس وقت تک امام تشریف نہیں لائیں گے، تو اس سے تو مراد یہ ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں یا جو عمل وغیرہ کرتے ہیں ان کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ تو ہاں ریحان علی، ایک سوال میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے، پہلے ظلم کی قسمیں دیکھیں، ظلم ہے کیا کیا؟ ہم تو ظلم یہی سمجھتے ہیں کسی کو مار دینا یہ ظلم ہے، آپ یقین کیجئے ظلم کی کافی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم ظلم کی یہ بھی ہے کسی کو اس کے حق سے ہٹانا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کے مقام سے ہٹانا، کسی کو اس کے مقام تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا، یہ بھی ظلم ہے۔ مطلب ہے کہ راستے میں روڑے اٹکانا، انسانوں کے لیے تنگی اور تکلیف پیدا کرنا، یہ سارے ظلم ہیں۔ تو ظلم و جور تو ریحان علی بہت 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 بڑے پیمانے پہ ہو چکا ہے، پورا معاشرہ تقریباً دیکھیں نا، کئی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ظاہر میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ کے رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، وہ ظالم ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں ریحان علی، ظلم پہ خاموش رہنا بھی ظالم کا کام ہے، ظلم پہ آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو حضور ظلم و جور تو بہت زیادہ ہو چکا ہے روئے زمین پر، ظلم بھی ہے، جور بھی ہے، یہ معاملات دنیا میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن سرکار کے آنے کے حوالے سے یہی ہے کہ بس وہ اچانک آنے والے ہیں، بس وہ کسی وقت بھی تشریف لے آئیں گے، اسی لیے فرمایا گیا ہمارے فرزند کا انتظار اس طرح کرو جس طرح موت کا کرتے ہو، وہ مثل موسیٰ اچانک آئیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے جو میرے سے پوچھا جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری پھر کسی کام کی، ایسی نہیں ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ ایک دعا کرنے سے خدا کی رحمت ضرور نازل ہوتی ہے، دو دعائیں کرنے سے دو رحمتیں، اور اتنی کروڑوں تعداد میں دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں میں کہہ رہے ہیں ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اگر کہہ رہے ہیں ان کی خدا حکومت کو طویل فرما، اور صدیوں سے کہہ رہے ہیں اور انگنت تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر طویل ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر خالق نے قرآن میں بڑی خوبصورت بات ریحان نے لکھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی، اچھا عمل کیا، اس کو خالق ضرور جزا دے گا۔ اگر یہ نیکی دعا کی کر رہے ہیں تو خالق ضرور جزا دے گا، ایسا نہیں ہے ہماری دعائیں ضائع جا رہی ہیں۔ بس مختصر آپ کی گفتگو کا جواب یہی دینا چاہوں گا، ان کا انتظار کرو، وہ اچانک آئیں گے، وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے، ضروری نہیں ہے فلاں 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 نشانی پوری ہو تو سرکار آئیں گے، کسی وقت بھی تشریف لے آئیں گے، لیکن کم از کم ان کا سامنا کرنے کے قابل ضرور ہو آپ۔ یہ نہ ہو کہ سرکار آ جائیں اور ایسے معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہوں
کہ سرکار کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، پھر وہ انتظار نہیں ہوتا۔ بے شک آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آغا صاحب، بہت بہت مہربانی۔ شکریہ ریحان بھائی، گلگت بلتستان کے ممنین کو بھی میرا سلام، یا علی مدد، اور کراچی کے دوستوں کو بھی، اور کوشش کیا کرے یہ پروگرام سب میں شیئر کیا کرے، سب تک پہنچانے کی کوشش کیا کرے، تاکہ کچھ سوالات بھی بہتر ہو جائیں گے جوابات ملنے کی صورت میں، اور ذہن اور کھلے گا، اور مولا سے ضرور ہو ہی نہیں سکتا کہ مزید رغبت پیدا نہ ہو۔ بے شک آغا صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو ایک کچھ سوال مزید ہیں۔ ریحان بھائی میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ حکم کیجئے، مگر کوشش کیجئے ٹاپک امام زمان علیہ السلام ہی ہوں، بس جی اسی کے متعلق ہے، اسی کے متعلق۔ جی آغا صاحب، جی بتائیے ریحان بھائی۔ کوئی بات نہیں، آپ سوچ لیجئے پھر کال کر لیجئے گا۔ جی کوئی بات نہیں، پروگرام ہم ہر 14 دن بعد آتے ہیں، آپ سوچ کے پھر کال کر لیجئے گا، ہم حاضر ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی پروگرام کے علاوہ بھی مجھے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیا کریں گے، کوئی سوال جی یہ جو ہے نا کہ ہم کس طرح سے پتہ چلے ہم جو ہے نا امام کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا مثال کے طور پر کس طرح سے پتہ چلے گا؟ آئے واقعہ آپ امام کے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا دل عجیب سا ہو جاتا ہے کہ نہ عبادتوں میں دل لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا ساری چیزیں بس ختم ہو گئی ہے، اس حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں؟ امام سے کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ہم واقعا امام کے قریب ہو رہے ہیں یا امام سے دور ہو رہے ہیں؟ ریحان علی دور تو منفی قوت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، یہ سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ کمال پہ چلے جائیں گے، یہ تو سلسلہ چلنا ہے، شر اور باطل اور حق کے ساتھ یہ تو سلسلہ چلنا ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جب آپ میں صبر آ جائے، جب آپ میں شکر آ جائے، جب آپ کی آنکھوں میں حیا آ جائے، جب آپ کی گفتگو میں، آپ کے کردار میں، آپ کی تنہائیوں میں پاکیزگی آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے آپ امام کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب آپ کے ہاں یہ کیفیت نہ ہو، یعنی آپ بدل جائیں، یعنی آپ ہر وقت گلے میں بیٹھے ہوں، غیبتوں میں بیٹھے ہوں، لوگوں کی بدخوئیاں کر رہے ہوں، برائیاں کر رہے ہوں، یا آپ کوئی غلط نجس کام کر رہے ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ امام سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ امام کا قرب انسان کو اچھے کاموں پہ مجبور کرتا ہے۔ بے شک آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ جی شکریہ، جی شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ التماس دعا آغا صاحب، ہمیں دعا حق میں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ برائے ظہور حجت خدا، برائے ظہور حجت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ دوبارہ کال کر لیں، آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہو پا رہی، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں دوبارہ کال کر لیں۔ بہت شکریہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہم نہیں سن پا رہے۔ تو معزز سامعین، میں اس سوالوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو سوال آ رہے تھے۔ اس دوران کسی مولا کے چاہنے والے کوئی کال آئی، انشاءاللہ ہم کال بھی ساتھ ساتھ اٹینڈ کر لیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غیبت میں رہنے کے لیے مبعوث ہوئے، سرکار ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، اور ہدایت کے حوالے سے مجھے معصوم کا ایک فرمان یاد آ گیا، میں اس کا اضافہ کرتا جاؤں۔ اور فرمایا جس طرح سورج روشنی دیتا ہے اور فیض پہنچاتا ہے، بے عین ہی غیبت میں رہنے والے امام ہادی حق غیبت میں رہ کے بھی سورج کی طرح روشنی، یعنی جو مخلوق کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ غیبت میں رہنے کے لیے مبعوث ہوئے، سرکار کو غیبت پہ مجبور کیا گیا۔ آج بھی اگر غیبت کا اختتام ہم چاہتے ہیں تو ہمیں مخلص بننا ہوگا، ہمیں کربلا کو صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ حر کو اپنے کردار میں شامل کرنا ہوگا۔ ہم جناب حبیب کو اپنے کرداروں میں، جناب فضا کو اپنے کرداروں میں شامل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ پروردگار غیبت کا اختتام فرما دے گا۔ یہاں مجھے معصوم کا ایک فرمان یاد ہے گا، سرکار فرماتے ہیں اے شیعو، وہ مثل موسیٰ طویل غیبت اس کی ختم ہو سکتی ہے، وہ آ سکتا ہے اگر آپ دل اور زبان سے ایک ہو کر اس کو بلاؤ، اس کو پکارو، اس کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ تو وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا، بلکہ انہوں نے بہترین بات کی تھی جس کا اظہار مختلف کالرز نے بھی کال کی صورت میں کیا کہ ہمارے غافل رویے سے تو لگتا ہے جیسے وہ ایسی حیات بسر کر رہے ہیں جیسے جناب عیسیٰ اور اصحاب کہف ہے۔
آپ نے صحیح کہا ہے، ہمارے غافل رویے سے ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم اپنے رویوں کو بدل لیں گے، ہمارے اپنے بس میں ہے، ہم بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب سرکار سے شرف زیارت اور شرف قرب ہم سب کو نصیب ہو۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے رویوں کو کس طرح بدلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی حضور، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ مجھے جو یاد پڑتے ہیں آپ خبیب زمان صاحب بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی میں خبیب زمان بات جی کر رہا ہوں۔ جی سید جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی جی ساری ٹیم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی جی احسان ہے، بادشاہوں کا کرم ہے، شکریہ۔ مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ سید، میں نے آج اس لیے کال کی ہے کہ ہمیں قرآن کی ایک سورت مبارکہ صبح اور شام کے لیے بتائیں، مجھے اور سارے سامعین کو، جو ہم اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صحت و سلامتی کے لیے پڑھ سکیں، تاکہ صبح و شام ہم اپنے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یاد میں اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے اور مولا ہماری دعاؤں میں رہے، تاکہ ہماری رغبت بڑھ سکے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جی بڑی اچھی بات کی ہے خبیب زمان مہدی صاحب۔ میں یہی چاہوں گا، ویسے تو بہت ساری صورتیں، کیا پورا قرآن ہی انہی کے حوالے سے ہے، انہی کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے صبح شام کا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم مومنین سورہ فتح کا بہت زیادہ ورد کریں، اور انشاءاللہ فتح قریب، بہت زیادہ قریب ہے، اور ساتھ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کا بہت زیادہ تکرار کرنا چاہیے۔ اس کا ویسے حکم بھی ہے اس صورت کے حوالے سے، اور عرفا نے بھی کہا ہے کہ اگر اس صورت کا بارہا تکرار کیا جائے تو امام کی نگاہ بہت زیادہ انسان کے اوپر آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو ماشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل جیسے آج شب جمعہ ہے، اس کے حوالے سے حکم ہے کتابوں میں کہ سورہ بنی اسرائیل کی رات کو تلاوت ضرور کی جائے، اس شب میں ضرور تلاوت کی جائے۔ یہ سرکار کے خروج کے لیے سہل و آسانی کا سبب ہے، اور سرکار سے زیارت اور قرب کا سبب ہے۔ جی سرکار، اس سوال کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ میرے لیے اور تمام آپ کے سننے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہماری طرف ایسا تحفہ ملے جو ہم اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور لازمی ہو کہ ہم صبح و شام اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے غفلت میں نہ رہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت بات کی ہے، حق بھی یہی بنتا ہے، بہترین بات کی انشاءاللہ۔ ایسا ورد کرنے سے ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں جو صبح و شام اپنے وقت کی امام کی یاد میں رہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو ہے یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس کا بھی ورد اگر مسلسل جاری و ساری رکھا جائے تو یہ بھی بڑا کمال ہے۔ اور باقی میں آج ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا، خبیب زمان مہدی صاحب وہ ساری باتوں کا ایک بہترین ایک اظہار تھا، نچوڑ تھا، وہ یہ تھی کہ اگر نیت صاف اور خلوص کمال ہو تو بسم اللہ میں بھی اسم اعظم چھپا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ معزز کالرز تھے، وہ میرے خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہ کافی کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ وہ ہے کہ وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں لائن پہ، اور پھر اپنی بات کو ہم جاری و ساری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ علیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سید احمد رضا بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ اچھا احمد رضا، حامد رضا؟ جی جی اچھا جی حکم کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی تعلیمات پہ کیا ہیں اور کیسے ان پہ عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ یہ احمد رضا، حامد رضا صاحب، بلکہ حامد رضا صاحب ہیں، سید حامد رضا صاحب، انہوں نے راول پنڈی سے کال کی ہے کہ یہ بتائیے ان کی تعلیمات کیا ہیں اور کس طرح ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں تعلیمات کوئی مختلف نہیں ہیں،
वही कुरान की तालीमात है। इन्होंने अपनी मुक़द्दस फरामी की सूरत में इंसानों के सोचों के मुताबिक उसका इजहार पसंद फरमाया। कुरान ने कहे साहिबान इताअत में शुमार हो जाओ, मुती बन जाओ। तो इनकी तालीमात भी यही है, मुती बन जाओ, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत वाले बन जाओ। इनकी तालीमात में ये शामिल है मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मयार वो होता है कि जो अपना ले तो वो ये कहलवाने का हकदार होता है कि मेरा इमाम इमामुल मुत्तकीन है। इनकी तालीमात यही है कि एक इंसानियत के कमाल पे आ जाओ, अपने दुनिया में आने के मकसद तख्लीक को समझ लो। इनकी तालीमात ये है अपने किरदार गुफ्तार में इतना बेहतरीन कमालपन पैदा करो कि तुम्हें देख के महसूस किया जाए अगर रसूल के कलमा गो ये हैं, अगर आले मोहम्मद के चाहने वाले ये हैं, तो इनके वो कैसे होंगे जिनको ये चाहने वाले हैं। इनकी तालीमात यही हैं इंसानियत को सामने रख के इंसानियत के मयार को न सिर्फ अपने बाकी मखलूक के मयार को बुलंद करने की कोशिश की जाए। इनकी तालीमात ये है कि खुशबू फैलाई जाए, बदबू फैलाने वालों में शामिल ना हो, ऐसे बंदों में शामिल मत हो जो उनके लिए बाइस तज़हीक होते हैं, तो जो बाइस फ़रत होते हैं, बाइस कमाल होते हैं, ऐसों में शामिल हो जाओ। तो यही तालीमात हैं हामिद रज़ा साहब इनकी। तो अगर इन पे अमल कर लिया जाए, वैसे ये इबादत के हवाले से या दुआओं के हवाले से भी इन्होंने इस हवाले से ही फरमाया, इनको अगर आप अपना लोगे, इन पे अमल कर लोगे, इन पे काम कर लोगे, इन पे मुतवज्जे हो जाओगे, तो यकीनन आपकी सोचें, आपका रुख, आपका ज़हन बदल जाएगा। देखें, मरने के बाद एक कब्रिस्तान में सारे सोना और रहना पसंद करते हैं, दुनिया में इकट्ठे रहना पसंद नहीं करते। कैसी बात है? इसका मतलब जब नफ्स मर जाए फिर एक होना पसंद करते हैं, एक जगह सोना पसंद करते हैं, दुनिया में एक होना पसंद नहीं करते। तो दुनिया में एक होने के लिए यानी अपने फैसले उन पे छोड़ने के लिए वो बेहतरीन आदल करने वाले हैं। ये तालीमात है इस करीम घराने की। तो इस पे अगर अमल हो जाए तो मेरे ख्याल है बड़ा कमाल होता है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज का प्रोग्राम बस इतना ही हम आपके खिदमत में गुजारिशात पेश कर सकते थे और हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, आपके बेहतरीन सवालात, आपकी बाकमाल गुफ्तगू हमारे लिए हौसले का बाइस है, हमारे लिए हिम्मत का बाइस है। हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ कॉलर्स के शुक्रगुज़ार हैं और ख़ुसूसन जो आप ये शेयरिंग करते हैं और ख़ूबसूरत कमेंट के साथ हौसला अफजाई करते हैं और बात को आगे पहुँचाते हैं, हम आपके इसके शुक्रगुज़ार हैं। तो दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको इमाम के साथियों में, वफ़ादारों में, उनका इंतज़ार करने वालों में, उनका साथ देने वालों में शुमार फरमाए और परवरदिगार आलम वो गुनाह हमारे माफ़ फरमाए जो इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। परवरदिगार सदात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात इतने बुलंद फरमाए, न सिर्फ उनको कचहरी इमाम ज़मान नसीब फरमाए बल्कि सरकार के ज़हूर पर कब्रों से कफन झाड़ते हुए सरकार के लश्कर में शुमार फरमाए। आप सबके लिए ढेरों दुआएं, आपने जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं उस हवाले से भी यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि परवरदिगार आप सबके ये छोटे छोटे मामलात इसलिए इस करीम घराने के सदक़े बेहतर फरमाए ताकि आप अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर की बेहतरीन अंदाज में राह हमवार कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगर आपकी कॉल उठाने में लेट हो गई, कॉल नहीं उठा सके, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और अगर कोई ऐसी बात जो आपके लिए दिल आज़ारी का बायस हो या आपको अच्छी नहीं लगी, उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा और मेहरबानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से हम आपकी खिदमत में 14 दिन बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। वस्सलाम। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के वारिस।